अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिर से मौका दिया कि हम मिल बैठ के कुरान को अ, पढ़ें और समझें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरान, अल्लाह इस कुरान को हमारे सीने का नूर बना दे और अल्लाह करीम हमें अहले कुरान में से कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं सूरा प्रीवियस सूरा जो हमने कवर की हैं और उसमें जो वैसे तो मेरा इरादा था कि रिव्यू फ्रॉम सूरा नंबर 5 to 10 कर लूं, क्योंकि सूरा नंबर 1 इन रेवलेशन ऑर्डर टू सूरा नंबर 4 मेरा पीछे मैंने रिव्यू कर लिया हुआ था और आप लोगों से शेयर भी किया रिसेंट भी, और वैसे वो यूट्यूब पे रहता है हर वक्त। और लेकिन मुझे लगा कि नए लोग भी आ रहे हैं तो शायद 2 घंटे लग जाएँ, 2 से ऊपर भी लग सकते थे इन 6 सूरास को कवर करने के लिए। सो आई स्प्लिट इट फर्दर। तो रिव्यू ऑफ सूरा नंबर 5 to 7, दैट इज़ सूरा अल-फातिहा, सूरा अल-मसद और सूरा तकवीर। बिइज़्न अल्लाह ताला ये कवर करूँगी और थोड़ी-सी ऑफ कोर्स इंट्रो ये समझने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो शायद थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसकी रेपिटेशन एक रूह में एक तक़वियत पैदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन का रिन्यूअल होता है और अल्लाह के साथ जिस मकसद के तहत अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, उस मकसद की एक एको, बहुत स्ट्रॉन्ग एको जो है ना, हम अपने दिलों में महसूस करते हैं। इसलिए लेट मी स्टार्ट विद the question that why are we doing तफसीर इन रेवलेशन ऑर्डर, और हम दूसरे तरीके से क्यों नहीं पढ़ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से भी पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और हमें भी जब मौका मिलेगा हम पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर डूइंग रेवलेशन ऑर्डर। सो डूइंग तफसीर इन रेवलेशन सीक्वेंस या रेवलेशन ऑर्डर, इसकी रीज़न ये है कि कुरान वाज रिवील्ड इन अ मैनर दैट इट हैज़ टू डिलीवर इस्लामिक उम्मा। ये सिर्फ नेकियां 10 नेकियां पढ़ने के लिए नहीं आया था। इसका नुज़ूल इसलिए नहीं हुआ था कि हम लोग इसे पढ़ें और 10-10 नेकियां सिर्फ लेते रहें। वो तो किसी भी बहुत जब कोई चीज़ अहम होती है तो उसके लिए जो उसका रिवॉर्ड रखा जाता है वो उसकी उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए
اس کے فائدہ بتانے کے لیے کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں، تو اس کی طرف آؤ، آتے ساتھ ہی ثواب بھی ملے گا، لیکن ثواب ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلی چیز ہے، یا ایک اس کا 0.10%، 20%، چلیں 1% کر لیں، وہ اس کی ایک فائدہ ہے، تو باقی 99% پہ بھی تو ہمیں جانا ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ اس قرآن نے جس طریقے سے، جس سلسلے سے قرآن ریویل ہو رہا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ایگزسٹنٹ سوسائٹی تھی مکہ کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، مطلب انہیں چوز کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پریویس سسٹم سوسائٹی کا تھا، اس کا کیا ہے، اس کو ڈسکارڈ کر کے ایک نیا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیا نظام دے رہے تھے، ایک نئی شریعت دے رہے تھے، تو وہ جو آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی، سٹیپ وائز گائیڈنس تھی کہ اب کیا قدم اٹھائیں، اب کیا کریں، اب ایک نئی سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ، پرانی جو ایک فرم پولیٹیکل ایلیٹ کلاس، پوری کی پوری ایک سوسائٹی جو ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی، بہت سینچریز سے وہ اس طریقے سے کام کر رہی تھی، تو اس سسٹم کو ختم کرنے کی نوبت کیوں آئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور نئے سسٹم کو لانے کی کیا ضرورت پڑی، اس پہ بھی آج بات ہوگی، سورۃ تکویر میں اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا تھا، وہ سسٹم اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ ایک سوسائٹی کو اب چلا سکتا، اس میں صرف چند ایلیٹ کلاس اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، جیسے کہ آج بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور بہت سارے اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے کہ سب کچھ ایلیٹ، کچھ لوگ اپنے آپ کو لا میکر اور باپ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی اپر ہینڈ ہونا چاہیے اور ہماری مرضی کے فیصلے چلنے چاہیے، تو اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت ہی اتاری تھی سورہ الق میں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ رب وہ ہوگا، لا میکر وہ ہوگا، لیجسلیٹر وہ ہوگا جس نے تخلیق کیا ہے، خلق جس نے پیدا کیا ہے، کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جو ہمیں سمجھنی ہے۔ بہرحال میں بات کیا کہہ رہی تھی، تمہید کہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اٹ ہیز ٹو، جب وہ آنا شروع ہوا تو اس کا جو پہلی ہی چیز تھی، اٹ از Allah's plan to deliver ummah through Quran with the hands of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سورہ آل عمران کی جو آیا نمبر 110 ہے، جو اکثر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت، تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، کہاں سے نکالی گئی، قرآن نے، قرآن نے آہستہ آہستہ بلڈ کر کے اس کو بنایا، اخرجت یعنی وہ ڈیلیوری اس کی قرآن کے تھرو ہوئی، وہ عام ہی لوگ تھے جو اسلام لائے، وہ صحابہ ان کی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لے کے آئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کی تربیت قرآن نے، وحی نے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آف کورس بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ ڈیلیور ہو رہی تھی، تو یہ وہ اصل چیز ہے جس کانسیپٹ کو ہم نے بیسک کنسولیڈیٹ کرنا ہے اپنے دماغ کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ جب یہ ڈیلیوری آف امہ، یہ جو ڈیلیوری کا لفظ ہے نا اخرجت، یہ کسی بھی کانسیپٹ میں آسان لفظ نہیں ہے، جیسے ایک ماں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے کو جب وہ ڈیلیور کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، آسان نہیں ہوتا، بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، ایک نئی زندگی جب دنیا میں آتی ہے تو اس کا پروسیس بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ایک روٹن اور کرپٹڈ سسٹم سے نئے سسٹم کی طرف ہمیں ہجرا کرنی ہوتی ہے، اس کی طرف چلنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جتنے بھی کرپٹڈ فیکٹرز اور جتنے بھی کرپٹڈ ایلیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس سسٹم کی طرف، نئے سسٹم کی طرف موو نہیں ہونے دیتے، تو وہ جیسے ماں ڈیلیوری کے دوران پینز جھیلتی ہے، اسی طریقے سے جو نئے سسٹم کے داعی ہوتے ہیں وہ پرانے سسٹم کے ہاتھوں بہت سفر کرتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں بہت شدید، جیسے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، بہرحال اٹس لائک انالوجی تھنگ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اس بات کو، تو یہ وہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ
और फिर जब ये रेवलेशन ऑर्डर को जब आप गौर से देखते हैं ना, जब आप ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी आप बिल्कुल स्टार्ट से देखना शुरू करते हैं कि जब उनको रिसालत मिली, नबूवत मिली और फिर जो पहली 4 सूरतों में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस भी किया था। तो उसमें आप जब आप गौर से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो डार्क सोसाइटी में से कैसे स्लोली जो है ना, वो इस्लामिक सिस्टम सेटल हो रहा था और उसकी आखिरी शक्ल तो फिर हमें जाके मदीना में नज़र आती है, लेकिन डार्क सोसाइटी कैसे कन्वर्ट हुई स्लोली एंड ग्रेजुअली टू इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक कैरेक्टर्स और फिर जमा होके उन्होंने क्या एंड पे प्रोडक्ट क्या बनी इस्लामिक स्टेट की शक्ल में, वो हमें नज़र आता है। तो इसी तरीके से हमें ये एनर्जी भी इससे मिलती है कि आज भी देखें हमारे इर्द-गिर्द डार्केस्ट मतलब डार्केस्ट पीरियड चल रहा है। दो कि हम मुसलमान खुद को कहते हैं, दो कि हम कहते हैं कि हम हमारे पास कुरान है, हमारे सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी हज़ात अपने हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। लेकिन वो सिर्फ़ कहने की हद तक ही है ना, हम उनका मिशन कैरी ऑन नहीं किए हुए। तो हमें फिर वो एनर्जी मिलती है कि अगर उस वक़्त की वो डार्क सोसाइटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर जो उम्मा फ्रॉम कुरान डिलीवर हुई, उन्होंने किस तरीके से कंसोलिडेट किया इस्लामिक लेजिस्लेशन के थ्रू एक स्टेट पूरी बनाई, तो आज हम भी ये कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की है कि हमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसी लेजिस्लेशन को पकड़ लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ओवरफ्लो को लेना शुरू कर दें। उनके कदमों पे चल के उसी मिशन को अपना लें। और उनका मिशन क्या था? उनका क्या सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था? वो अगर आप लोगों ने सुन लिया है वो लास्ट जो रिव्यू है तो उसमें भी मैंने डिटेल से स्टार्ट में ही बता दिया था कि वो जो सूरह तौबा में, सूरह फ़थ में, सूरह सफ़ में 3 जगह ये आयत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बताती है। बिस्मिल्लाह हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। तो ये क्या है कि हुवल्लज़ी अरसला के वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा रसूलहु अपने रसूल को बिल हुदा हिदायत के साथ व दीनिल हक़्क़ि और दीन हक के साथ और दीन हक क्या है? इस्लाम है। और दीन हक इस्लाम के साथ भेजा क्या करने के लिए? किस चीज़ के लिए? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही कि ताकि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन इस्लाम को, दीन हक को गालिब कर दें दूसरे तमाम अदियान के ऊपर। दूसरे तमाम जो वे ऑफ लाइफ्स हैं, जो लोग अपनी-अपनी मर्ज़ी के निकालते हैं या कोई और अदियान है, उन सब के ऊपर इस्लाम गालिब आ जाए। ये मकसद था सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मिशन था। ऐसे उन्होंने इस्लाम को एक एक्चुअलाइज़ करके एक पूरी सोसाइटी डेवलप करनी थी और की उन्होंने। तो य वही ये एग्ज़ैक्टली वही मिशन अब उम्मत ने लेके चलना है। अब हम लोगों ने लेके चलना है। तो ये वो असल चीज़ है जिसको हमें बहुत गौर से देखना है और ये जो 10 सूरतें हैं ना जो पहली 10 सूरतें हैं फर्स्ट 10 सूराज़ ऑफ रेवलेशन ऑर्डर में, ये एक्चुअली हकीकत ये है कि ये पूरा का पूरा एक जो है ना वो मैप ड्रॉ कर देती हैं और बिल्कुल एक क्लैरिटी से एक स्केच हो जाता है। क्या चीज़ स्केच हो जाता है? एक क्लियर पाथ स्केच हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना शुरू हुए, किस तरीके से क्या-क्या मुश्किलें आईं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ-साथ क्या अहकामात दिए, सोसाइटी की कौन-कौन सी करप्शन एक्सपोज़ की, उसके लिए उन्होंने क्या-क्या मुश्किलें झेली। सहाबा किराम ने किस तरीके से परसिस्टेंस एंड टेनासिटी दिखाई, किस तरीके से इस्तिकामत के साथ खड़े हो गए हर मुश्किल के फेस पे। तो ये एक पूरा का पूरा एक स्केच होता हुआ नज़र आता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर हो जाती है। एक चीज़ बस बिफोर गोइंग फर्दर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अ, अल्लाह से इस मार्फत के तलबगार हो जाते हैं हम लोग सारे ही दुआ भी करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मिशन था उनका जो मकसद था वो हमें अता कर दे। उस मिशन के लिए जो उनका गम था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी अता कर दें। वो तलब पैदा करने की तड़प अता कर दें कि हम तड़प-तड़प के अल्लाह से माँगने वाले भी बन जाएँ। आप ये गौर से इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल इत्तिबा ये नहीं है कि हम उन्होंने सीधे हाथ से किसी चीज़ को पहना या खाया या बाहर पैर निकाला या जिस पैर से वो वॉशरूम गए या जिस जगह रुके बैठे वो हम खाली सारी सिर्फ वो इत्तिबा करें, वो एक जुज़वी इत्तिबा है, वो पार्शियल इत्तिबा है। वो 5-10% तो हो सकती है, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल इत्तिबा है वो उस बात को इस बात को अच्छे तरीके से कहीं हाइलाइट कर लीजिए। सारी-सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी अगर गौर ना किया तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी ज़िंदगी गुज़ारी है इस एक बात पे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी वजूद ही था जो हमारे लिए या उनके इख़्लाक़ पे कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ ज़ाहिरी सुन्नतों पे बात करते हैं। तो क्या ये 2 ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर दुनिया तमाम हो जाए या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इख़्लाक़ के बगैर तो ख़ैर गुज़ारा है ही नहीं। उसके बगैर तो किसी जगह पे भी गुज़ारा नहीं है, वो तो बहुत बड़ी सुन्नत है। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे उन जैसा आसान इख़्लाक़ अपनाने की। लेकिन जो उनका मिशन था, वो क्या था कि ज़िंदगी का जो उनका मकसद था वो ये था कि सिस्टम ऑफ इस्लाम को एस्टेब्लिश करना। तो इसका जो क़याम है कि दीन का क़याम और अल्लाह के निज़ाम और लेजिस्लेशन के पैरेलल किसी और को नहीं मानना। सोसाइटी खड़ी करनी है, अपनी जान, अपना घर, अपना माल, अपनी औलाद लगानी है अल्लाह के निज़ाम के क़याम के लिए। और उसके पैरेलल जितनी भी चीज़ें आएँ, वो ट्रेंड्स आएँ, वो बड़े-बड़े सिस्टम्स आएँ, उनको क्या करें? उनको अ अ, उनको सबसे पहले तो नेगेट करना आप शुरू करेंगे। अपनी ज़ात ही नेगेट करना शुरू कर दें। वो फिर आगे एग्ज़ाम्पल्स आती हैं इंशाअल्लाह मैं बताती हूँ कि किस-किस तरीके से होता है। इसीलिए वो हदीस जो मैंने ओरिएंटेशन की क्लास में ओरिएंटेशन भी बाय द वे और यूट्यूब पे ओपन पड़ी है, जो लोग नए हैं ओरिएंटेशन ज़रूर सुनें। एनीवेज़ तो ओरिएंटेशन क्लास में भी एक हदीस जो मैंने मेंशन की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हदीस का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह उसी नहज पे होगी, जिस नहज या तरीके पे मेरी उम्मत के पहले हिस्से की हुई। मुराद ये कि जिस तरीके से उम्मत का पहला हिस्सा इस तरीके से एक-एक कदम उठा के एक इस्लामिक स्टेट बनने तक, अल्लाह के निज़ाम के क़याम तक उसने जो मेहनतें की, जिस नहज पे वो चले थे, आज हमें भी और आखिरी उम्मत के आखिरी हिस्से को भी उसी नहज पे काम करना पड़ेगा। So this is the reason we are doing revelation sequence या revelation order to understand this energy। अब बाज़ लोग इस पे बहस करते हैं कि कुछ सूरतों का ये सीक्वेंस शायद दुरुस्त नहीं है। ये असल में अगर कुछ आयतें हम आगे पीछे कर रहे हैं, जैसे कुछ आयात हैं, आज भी किसी ने सवाल पूछा हुआ था कि कुछ आयात हैं, वो जैसे सूरह अलग है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुद्दस्सिर, इनिशियल इनकी 5 और 7-7 आयात नाज़िल हुई थी। तो मैंने पूरी-पूरी सूरह पढ़ाई है क्योंकि ये पॉसिबल था नहीं कि एक सूरह को और फिर कहीं किसी जगह पे 1 आयत आएँगी आगे, 2-2 आएँगी, इस तरह भी नाज़िल होती रही। बिल्कुल उसी सीक्वेंस से लेके चलना मुश्किल था। असल चीज़ ये है कि ये एक बिग पिक्चर में देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन एक्चुअलाइज़ होते हुए एक-एक स्टेप वो क्या उठा रहे थे। तो इस बात को लीजिए, हम पूरी कोशिश के मुताबिक जो उलमा और स्कॉलर्स ने सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड वे में जो सबसे क्लोज़ेस्ट चीज़ बताई है कि ये रेवोल्यूशन ऑर्डर है और यही फ़ॉलो मतलब इस रेवोल्यूशन ऑर्डर में ये वाला सूरतों का सीक्वेंस है क्योंकि 2-4 सीक्वेंस डिफरेंट-डिफरेंट स्कॉलर्स बताते हैं। तो मैंने जो सबसे क्लोज़ेस्ट लगा वो लिया है और कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये सारी बात थी सूरह जो अलग से लेके सूरह कलम का रिव्यू मैंने पहले भी ज़िक्र कर लिया है आपसे कि वो वो आपको सुनने को कहा भी है और उसको दोबारा भी सुनिए फिर सीक्वेंस में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब आप उसके साथ तो अब मैं उन 4 सूराज़ में से एज़ सच कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाली। हाँ, सिर्फ़ 1-2 हाइलाइट आपको ज़रूर बता दूँ जैसे सूरह अलक में सबसे पहली चीज़ क्या अहम तरीन चीज़ थी मैंने आपको रब का कॉन्सेप्ट बताया था कि रब कौन है? तो हम सारा टाइम ये आयत पढ़ते हैं ना इक़रा बिस्मि रब्बी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उसमें वो जो रब का कॉन्सेप्ट है जैसे अभी मैंने कहा भी कि रब सिर्फ़ वो है रब लॉ लेजिस्लेटर को कहते हैं। वॉइस गेट्स स्लो इन बिटवीन। मुझे और लोग बताइएगा कि वॉइस मेरी स्लो है या सिर्फ़ आयशा को स्लो आ रही है? इट्स फाइन। आयशा आप नो?
اور یس میں سے کچھ پرفیکٹ ٹھیک ہو گیا. عائشہ آپ ایگزٹ کر کے پھر جوائن کریے پلیز. چلیں بسم اللہ. تو آپ کو کیا میں بات کہہ رہی تھی کہ ہم ہاں سورہ علق میں سے بتا رہی تھی کہ سورہ علق میں سے رب کا کانسیپٹ. تو رب لا لیجسلیٹر کو کہتے ہیں بیسیکلی، مطلب رب کے بہت سارے معنی ہیں. وہ پھر آپ تفسیر انشاءاللہ اوپن ہوگی ڈفرنٹ سوراز کی. تو میں اس وضاحت میں اگر میں گئی تو میں پھر ڈیفینیٹلی یہ 3 صورتیں کور نہیں کر پاؤں گی. سو لیس ٹائم 1 آور کے راؤنڈ ٹائم ہے مجھے 3 صورتیں کور کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں صرف آپ کو ہائی لائٹس بتا رہی ہوں کہ کسی بھی سورہ کو پک کیسے کرتے ہیں، اس کے مین ہائی لائٹس. تو جیسے سورہ علق میں پہلی جو آیت ہے نا، اگر آپ کو وہ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے تو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہی بنی ہے کہ وہ آیت اگر آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو رب کا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ رب کون ہے، وہ رب وہی ہے جس سے ہم الستو بربکم کہہ کے آئے تھے، وہ رب وہی ہے جس کا 980 دفعہ قرآن میں رب کا لفظ یوز ہوا ہے تو ہم ہر بار رب کی طرف بات کرتے ہیں. وہ رب وہی ہے جس کو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ رب آپ کی بات آپ سب سے اعلیٰ ہیں، میں نے اپنی نہیں چلانی، آپ کی مان کے سننی ہے ہر سجدے میں، ہم جس کو کہتے ہیں. اور قبر میں پہلا سوال بھی من ربو کا ہی ہوگا. تو یہ تو نہیں سیدھی سیدھی بات نہیں ہے نا، یہ کوئی جا کے صرف یہ جواب نہیں دے سکتا نا کہ اللہ ربی. جس نے اس کی مکمل طور پہ ہر بار مان کی چلی ہوگی وہ صرف یہ جواب دے سکے گا. جو اس کوشش میں لگا رہا، اگر 100% نہ چلا تو 80%، 89 تو 70، 60، 50، لیکن اس راستے پہ پڑ گیا. اصل یہ محبت اور چاہت رہی اور وہ تڑپ تڑپ کے اسی طرح بھاگتا رہا، گرتا بھی رہا، غلطیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن توبہ کر کے واپس اس راستے پہ نکل گیا. تو یہ کہ میں نے رب کی مان کے چلنی ہے، یہ کانسیپٹ ایکچولائز جو کر رہا تھا. اور رب کی کیوں مان کے چلنی ہے اور کون سے رب کی مان کے چلنی ہے؟ کیا کیونکہ جو عرب سوسائٹی تھی اس میں قرآن میں بھی بہت سارے لفظ، یہ جو رب کی جمع ارباب، میں نے ریویو 1 میں بھی بتایا تھا کہ ارباب کا لفظ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ارباب متفرقن، کیا جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ کیا زیادہ ارباب بہتر ہیں یا ایک رب ہونا، ایک رب کے آگے جھکنا بہتر ہے. تو رب وہ ہوتے ہیں جو لا میکنگ کرتے ہیں یا لا لیجسلیٹ کرتے ہیں. تو ایک اللہ کی مان کے چلنا ہمیں دوسرے ساروں سے بے نیاز کر کے، دوسرے ساروں سے فیئر لیس کر کے ایک امپاور کرتا ہے. لیکن اگر ہم ہر کسی سے ڈر رہے ہوں، ہم امریکہ کو اپنا وینٹیلیٹر مان رہے ہوں، ہم فلاں بلاک کو اپنا بیک سپورٹ مان رہے ہوں کہ اس بلاک سے اگر ہم نکل گئے تو ہمیں وہ کھا جائیں گے، اگر ہم یہ کچھ کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے تو پھر تو یہ ہے کہ ہم بہت سارے وینٹیلیٹرز پہ ہیں تو ہمیں کوئی بھی اتارے گا وینٹیلیٹر تو ہم ہار جائیں گے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ رب صرف وہ ہو سکتا ہے، لا صرف اس کا ہے، مان کے صرف اس کی چلنی ہے جس نے پیدا کیا ہے اور nothing else. So this is the first آیا. اس صورت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اسی صورت کی جو لاسٹ آیا ہے نا، میرے نزدیک وہ بھی بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. جو جس میں آتا ہے بسم اللہ کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، آیت سجدہ بھی ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں جو کیریکٹر تھا وہ ابو جہل تھا، جس کے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. جو ابو جہل تھا نا وہ کہتا تھا کہ میں لا میکر آف دا سوسائٹی ہوں، میری مان کی، اور اس کی مان کے چلتے بھی تھے، لوگ فالو کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ کلا لا تطعہ، اب ہرگز نہیں، لا تطعہ، یہ ہو جو ہے نا یہ ابو جہل ہے، کہ ابو جہل کی بان کے نہیں چلنا. مطلب کیا ہے کہ جو پرانی سوسائٹی ہے، پرانی جو اسٹیبلشڈ لاز ہیں جو اس وقت کے ارباب نے بنائے ہوئے تھے، ان کی اب مان کے نہیں چلنا. اور اس کا ریپرزنٹیٹیو یہاں پہ ابو لہب تھا. تو ان کی مان کے نہیں چلنا. کیا کرنا ہے؟ وسجد واقترب، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، واقترب، اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے اور اسی کی مان کے چلنا ہے. تو یہ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ آج اگر اس وقت ابو جہل سب سے پہلے ایک سب سے بڑا مسئلہ پوز کر رہا تھا، تو بعد میں بہت سارے جو اسلام دشمن، اور آج وہ کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی ورلڈ آرڈر ہو، کوئی جو بائیڈن ہو یا وہ مودی ہو یا
whosoever. मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाह। तो अ, तो वो कोई भी हो, हमने उनकी बांध के नहीं चलनी, यानी कि स्ट्रेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिविल डिसोबीडियंस के लिए कहा जा रहा है कि जो उस वक़्त का लॉ एंड सिस्टम है, उसको ना कर दें। उनकी नहीं मान के चलनी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लॉ एंड सिस्टम नाज़िल करना शुरू कर दिया है। स्लोली स्लोली स्टेप वाइज़ वो रिवील हो रहा है, और दिस इज़ हाउ यू दैट्स व्हाट रियली जो इस्लाम का लेजिस्लेशन है वो है, और अब उसको लेके चलना है इंस्टेड ऑफ पुराने सिस्टम के। तो ये उस सूरत में से था। इसी तरीके से अगर आप सूरह मुद्दस्सिर में देख लें, तो सूरह मुद्दस्सिर में अगर मैं गई तो फिर वो डेफिनिटली चीज़ें डीप होती जाएँगी, लेकिन जैसे मुझे अभी एक आयत याद आ रही है कि वरब्बका फकब्बिर, कि जैसे एक कॉन्सेप्ट, एक माइलस्टोन था कि वरब्बका फकब्बिर, कि रब जो आपका है फकब्बिर, उसकी बड़ाई बयान करो। इस रब की बड़ाई बयान करने का क्या मतलब, हमने आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि माय रब इज़ ग्रेटर, ये नहीं कि उसकी बड़ाई बयान करो, उसकी तस्बीह करो, क्योंकि हम ये मानी जो अक्सर तफसीर में लिखे होते हैं ना, वो यही होते हैं कि हाँ, उसकी तस्बीह करो। फकब्बिर यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये जनरल मतलब लिया जाता है इस आयत से। लेकिन इसको जो डीप बहुत सारे मुफस्सिरून ने, पुराने मुफस्सिरून ने जो इसको लिखा है, वो ये है कि my Rabb is greater than my problems, my fears, my issues, my pains, my anxiety, whatever I'm been through, मेरा रब उससे बड़ा है। वरब्बका फकब्बिर। तो ये देखिए कितना बड़ा माइलस्टोन है। अगर एक महज़ ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वरब्बका फकब्बिर ये है, ये बिलीफ सिस्टम है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअली तस्बीह। ये हमारे दिमाग में, हमारे लिम्बिक में एक आइडियोलॉजी की तरह सेटल होना चाहिए ये पॉइंट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन आई मस्ट से। इसी तरीके से और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फिर सूरह मुज़म्मिल में देखिए मसलन, सूरह, मैं ये बाय द वे सिर्फ एक क्विक सा वो रिव्यू दे रही हूँ, वरना इनमें और भी 3-4 माइलस्टोन्स हर एक सूरह के अंदर मौजूद हैं। तो सूरह मुज़म्मिल में आप देखिए कि आया नंबर 7-8 करिएगा, ऐसा ना? 1 सेकंड, ये अ, 8, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट 9 एक्चुअली है जी। ये जो आयत है कि रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला, कि रब को अपना वकील बना लो। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि आपको व्हाट एवर यू बीन थ्रू, आप असल में जो मशरिक और मगरिब का रब है, जो मशरिक और मगरिब का रब है, मतलब जो मशरिक और मगरिब का निज़ाम चला रहा है, मशरिक और मगरिब में जितनी भी चीज़ें हैं, उनका निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वो इतने बड़ी चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज़ करके चला रहा है, तो जो आपको मैं निज़ाम दे रहा हूँ, वो बहुत बेस्ट है। आप बस मुझे वकील बना के चलते रहें। फत्तखिज़ू वकीला, बना लो मुझे वकील। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें कहा जा रहा है। अब हम इतने परेशान रहते हैं, हमारे पास्ट के जो बॉडी बैग्स हमने वो अपने गिल्ट और परेशानियाँ और गिल्ट्स उठाए हुए हैं, और फ्यूचर के जो फ़ियर्स हमने उठाए हुए हैं। तो अगर हम ये कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लें कि अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं फत्तखिज़हु वकीला, उसको बना लो वकील। तो उसको वकील बनाने का मतलब क्या होता है कि यू जस्ट गिव योर होल केस टू हिम। जो आपका मसला, जो आपकी चीज़ है, आप फाइल पकड़ाएँ अल्लाह को, और फिर सुकून हासिल करें। तो ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं ये। एनीवेज़, उसके बाद आप सूरह कलम में देखिए। सूरह कलम में अगेन वन ऑफ द आया
that I really like. अगर conceptually आप उसको understand कर लें तो आप समझें कि आपका एक बहुत बड़ा अकीदे का लूप होल है यहाँ पे हमारा होता है जो क्लियर हो जाता है। और वो कौन सी आयत है? वो जो वद्दू लव युदहिनु फतुदहिन ये आयत नंबर 9 जो है वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून। तो इसमें क्या है? इस आयत में क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करते थे जो कुफ़ार थे। और वो क्या करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि धुन किसे कहते हैं? तुदहिनु धुन ऑयल को कहते हैं ना, ऑयल को। तो ऑयल जब किसी स्किन पे लगाया जाता है या क्रीम जब किसी स्किन के ऊपर लगाई जाती है तो क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है और वो क्या होता है जैसे बैंगल्स को किसी ने पहननी हो तो वो ऑयल या क्रीम अप्लाई करते हैं ताकि स्लिप होके नीचे चला जाए। तो वो क्या करते थे they want you they wish कि you would यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would compromise so they जैसे अपनी मर्जी का एक आइडियोलॉजी डेवलप कर लें मतलब क्या कि कुफार ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम की बेसिक लॉ एंड लेजिस्लेशन है जो अल्लाह की सिर्फ रब को की बात मान के चलनी है उसके सिवा किसी की नहीं माननी कुफार ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े नरम हो जाएँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। धुन उनको थोड़ा आके रोज़ कहते थे माल ले लो, ये ले लो खूबसूरत से खूबसूरत औरत ले लो, जगह ले लो, लीडरशिप ले लो, लेकिन क्या कर लो कि कोई मॉडरेट रास्ता इख्तियार कर लें। थोड़ा जैसे आजकल हमने मॉडरेट इस्लाम बनाया हुआ है ना, ये एग्ज़ैक्टली जब सिर्फ़ चौथी सूरत है ये, जब नाज़िल हो रही है और उस वक़्त ये मसला आ चुका था। तो कॉम्प्रोमाइज़ जब हम अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अल्लाह एज़ रब, हम किसी दूसरे को रब बना के उसकी मानना शुरू कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वो यही कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मिक्स मैच कर लेते हैं, कुछ आपकी मानते हैं, कुछ हमारी मान के चलो। और फिर इसमें हमने बहुत तफ़सील से ये आयत पढ़ी थी, मैं उस वक़्त नहीं जाती और आप देखें ना आज हम मसलन छोटी-सी मिसाल ले लें कि इस्लाम विद सेक्युलरिज़्म, इस्लाम विद लिबरलिज़्म, इस्लाम विद इस्लामिक सोसाइटी, इस्लाम विद डेमोक्रेसी, इस्लाम विद कैपिटलिज़्म, इस्लाम विद ट्राइबलिज़्म, इस्लाम विद नेशनलिज़्म, इस्लाम विद पैट्रियोटिज़्म, ये जो सारे इज़्म प्लस लगा के हम इस्लाम के साथ लगा देते हैं, ये हम क्या कर रहे होते हैं? ये हम कर रहे होते हैं कि हमारी मर्ज़ी की एक प्रोडक्ट आ जाए, जिसमें हम अल्लाह को तो सिर्फ़ नमाज़ पे चढ़ के या मस्जिद जुम्मे वाले दिन मस्जिद जाके या घर में नमाज़ पढ़ के बस उस नमाज़ तक महदूद कर दें या मस्जिद तक महदूद कर दें एंड लाइफ़ ऑन स्ट्रीट या लाइफ़ इन पार्लियामेंट और लाइफ़ इन मार्केट्स और लाइफ़ इन आवर हाउसेज़ शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर विशेज़ और कोई अमेरिका का सिस्टम, कोई फलाँ सिस्टम, कोई लिबरलिज़्म, कोई इधर का सिस्टम हो, तो ये दीन अल्लाह भी राज़ी और दुनिया तो हम माशाअल्लाह ट्रेंड हम सारे के सारे फ़ॉलो कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ इट? और फिर आज इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न आया हुआ है, वो जो है अब्राहमिक अकॉर्ड्स जो है, ये सारे रिलिजन्स को मिला-जुला के बस हैप्पी-हैप्पी हर चीज़ अच्छाई-अच्छाई बस ये कर लें। So, you have to understand that there are in every surah at least 4-5 milestones ऐसे हैं जो आपको हदायत का रास्ता जब हम कहते हैं ना कि हम सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, इस्लाम सरासर हदायत है, हमें हदायत चाहिए, तो वो माइलस्टोन्स हमें मदद करते हैं। जब तक हम इन माइलस्टोन्स को नहीं पकड़ेंगे, इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इनके ऊपर चलने की कोशिश में नहीं लगेंगे, तब तब तक हदायत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हदायत हम कहते हैं माशाअल्लाह बहुत मुत्तकी परहेज़गार हदायत याफ़्ता है और क्या कर रहे हैं जी, कैसे हैं हदायत याफ़्ता और मुत्तकी? 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है और ये करता है, फलाँ करता है, दैट्स इट 2, 3, 4 रुकन या फ़राइज़ बता के और बाकी उस उस औरत या मर्द को कोई चेक करे तो उसका वैल्यू सिस्टम कंप्लीट डिफरेंट होगा, कोई सेक्युलर लिबरल होगा, लेकिन हमारे पास डेफिनिशन ही ठीक नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर हम हर सूरा में से चंद माइलस्टोन्स लेके जो कि वो सूरा एक्चुअली बता रही होती है कि ये कोर आइडियाज़ या मेन थीम्स हैं इस सूरा के अंदर, वो अगर हम अंडरस्टैंड कर लें और
जिस सीक्वेंस में अल्लाह ने चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, अगर हम उस सीक्वेंस से देखना शुरू कर दें, तो अल्लाह से बेहतर भी सीक्वेंस तरबिया के हिसाब से कोई सीक्वेंस दे सकता है। तो सहाबा इकराम बिल्कुल नए इस्लाम में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बन रहे थे। तो जो चीज़ें वो लर्न कर रहे थे सारे, और जो वो उनकी पर्सनैलिटी में जो फाउंडेशन लेवल की चीज़ें चाहिए थी अल्लाह ने वो पहले बताई, उसके ऊपर जो रखना था वो बाद में बताया। So now this is the best um, hierarchy, not hierarchy, uh, the best I must say कि अल्लाह सुब्हान ताला ने यानी जो तरबिया के हिसाब से वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, बेस्ट तरीके से माइलस्टोन सेटल किए हैं। अगर हम इनको लेते जाएं तो हम एक बिल्कुल entirely different selves plus different families, different society develop कर सकते हैं, और वो वही होगी जिस सोसाइटी को अल्लाह जिस निज़ाम वाली सोसाइटी अल्लाह डेवलप करवाना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो हुई, और वो हर मुसलमान से चाहते हैं कि वो उसके अराउंड काम करें। तो बहरहाल having said all this, now I have to move forward towards Surah Al-Fatiha, which is like is going to take a little time, क्योंकि Al-Fatiha वो सूरा है जिसके जिसके लिए हमने तमहीद तो सारी बांध ली, लेकिन मोटी मोटी चीज अल-फातिहा, अब ये 5वीं सूरा है, दिस इज द 5th सूरा इन रेवलेशन ऑर्डर। सो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये फर्स्ट सूरा है जो कंप्लीट नाजिल हुई, और दिस इज द फर्स्ट सूरा टू ले अकीदा और फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। सो अभी तक जो पहली 4 सूरतें हैं उसमें सिर्फ जो उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी और जो हालात जैसे थे उसके मुताबिकत से आयात आ रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइडेंस दी जा रही थी। लेकिन 5वीं सूरा पूरी सूरा के तौर पे नाजिल करके इस्लाम का जो फाउंडेशन यूँ समझे कि वो ले डाउन किया गया। तो इस सूरा में यानी एंटायर इस्लाम सिस्टम ऑफ इस्लाम या होल विजन ऑफ इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, विजन ऑफ इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। सो अल-फातिहा इज अ गेटवे टू कुरान। इसके ऊपर मैंने अल-फातिहा का पूरा एक वो सेशन सिर्फ इस पे गेटवे ऑफ कुरान के ऊपर अलग से किया था। जब अल-फातिहा खुलेगी तो आप लोग सुनिएगा। और फिर ये वाली बात भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे पहले भी इसको पढ़ा था कि सूरह फातिहा जो है वो दुआ है, बेसिकली इट इज सप्लिकेशन फॉर दोज हु आर ऑन क्वेस्ट फॉर अल्लाह सुब्हान ताला। जो लोग अल्लाह की तरफ एक बढ़ने के लिए तलब तमन्ना मोहब्बत दीवानगी अपने अंदर महसूस करते हैं, वो तड़प महसूस करते हैं, तो दिस इज लाइक अ अल-फातिहा इज सप्लिकेशन फॉर देम। और बाकी सारा जो कुरान है वो क्या है, वो इसका जवाब है। सो इट इज सच वेरी सिग्निफिकेंट चार्टर। और आप यूं समझिए कि ये एक पूरा चार्टर है। चार्टर क्या होता है, यानी जैसे लेजिस्लेशन या चार्टर फॉर न्यूली फॉर्म्ड उम्मा, यानी अब एक उम्मा बन रही थी, बेशक उसमें भी 20 लोग आए थे, 10 लोग आए थे, अभी तक 4 सूरतें या चंद आयात या 40 50 या 30 आयात नाजिल हुई हैं, और उन आयात के नाजिल होने के बाद 10-12 लोगों को भी एक प्रॉपर सिस्टम तो चाहिए था ना कि किस सिस्टम के तहत वो चले। तो उन एक न्यूली फॉर्म्ड उम्मा जिसकी तादाद अभी बहुत कम थी, जो पिछले से उनको कल्ला तुतया कह दिया गया था कि अब पिछले सिस्टम की पैरवी नहीं करनी, तो अब अगला सिस्टम क्या होगा फिर उन्हें पता तो होना चाहिए था ना। उसका बेसिक एक एक स्टेप की गाइडेंस तो आ रही थी, लेकिन ये है कि उनको एक फाउंडेशन या उसका एक अकीदे का जो एक फाउंडेशन सेटल होनी थी वो उनको चाहिए थी, और वो फिर ये सूरह अल-फातिहा है कि और इसकी अहमियत जरा आप इमेजिन करें कि दिन में सिर्फ अगर फर्ज नमाज भी कोई पढ़ रहा है, सिर्फ फर्ज नमाज, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्ना पढ़ते हैं, जैसे फजर की सुन्ना हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कज़ा हुई तब भी लौटाई। एक आध दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर कज़ा हुई थी विद रीजन, तो उन्होंने उसके अंदर भी लौटाई थी, और यानी कज़ा में भी सुन्नत पढ़ते थे। तो हम ज्यादा ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं तो दिन में 17 बार
دن میں 17 بار 17 ٹائمز ہمیں سورہ الفاتحہ منیمم ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے. تو look at the repetition, look at the مطلب اب جب کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے پونڈر ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے تسبیح کا کانسیپٹ اللہ یا کسی چیز کا جلدی 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 پڑھنے کا پکڑا ہوا، یہ کانسیپٹ اللہ کے ہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں دل اور دماغ کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں، لمبک سسٹم میں چیز جا کے سیٹل ہونی چاہیے. تو کیا چیز ہے؟ یعنی ریپیٹ کریں اور پونڈر کریں. الفاتحہ اپنے نام سے ہی فتح سے ہے، اور اپنے نام اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ کھولنے والی. نام سے ہی اپنی اہمیت اور مقصد ظاہر کر رہی ہے. کھولنے والی کیا کھولتی ہے یہ؟ In it, Allah is giving us access to the realm of His guidance. ہم دعا کرتے ہیں کہ گائیڈنس کا دروازہ کھول دے، کہ ہم زندگی کے سب سے اہم جرنی شروع کر رہے ہیں. الفاتحہ مفتاح ہے. الفاتحہ یہ فتح سے بتانا، اور فتح سے مفتاح بھی ہوتا ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں. تو یہ چابی ہے، کس چیز کی چابی ہے؟ اللہ کی طرف راستے کی. کس چیز کی چابی ہے؟ اس کے چارٹر کی. کس چیز کی چابی ہے؟ فاؤنڈیشن آف شریعہ، شریعہ کے راستے پہ چلنے کی اصل کی ہے. یہ لیجسلیٹر کی طرف سے ایمان و عقائد کی فاؤنڈیشن کی سیٹلمنٹ ہے. یہ ہر خیر کا در کھولنے والی ہے، یہ ہر خیر کا در کھولنے والی. تو اور پھر آپ بہت اس کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہا ہے، مطلب یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اور فضائل میں نے پوری ایک کلاس بتائی تھی، وہ آپ لوگ ریکارڈنگ ہی سنیے گا. لیکن بس اتنی سی بات بتا دوں کہ حدیث میں اس کے بہت سارے نام آئے ہیں. سورہ کے قرآن عظیم کہا گیا، اس کو ام القرآن کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، سبع من المثانی کہا گیا، الشفا کہا گیا، الکافیہ کہا گیا، شافیہ کہا گیا. تو اتنے سارے نام. اور پھر کچھ مفسروں نے لکھا ہے اساس القرآن اس کو کہا گیا. اساس القرآن، قرآن کی بنیاد. ام القرآن، قرآن جہاں سے اس کی جڑ ہے یہ قرآن کی. اور ام الکتاب، کتاب کا جو جتنی وہ اس کا روٹ ہے یہ اس کا. تو اسماء کی جب کسی چیز کو بہت زیادہ نام دیے جاتے ہیں نا، جیسے ہم چھوٹے بچوں کو جب بہت پیار آتا ہے بہت نام دیتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی؟ اہمیت، محبت کا اظہار. تو اسماء کی کثرت سورت کے معنی اور مطالب کی دلیل ہے، کہ اسماء کی کثرت یعنی اتنے زیادہ نام ہیں اس کے کہ سورت کے اندر اتنی ہی ڈیپ معنی اور اتنے ہی جو مفاہیم کی ڈیپتھ، ڈیٹیل اور زیادتی پائی جاتی ہے. اور پھر وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ فاتحہ کے بعد دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد اور جو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں. سو لاٹ از گوئنگ آن. لیکن میں اب اس کی کوئکلی اس کے اوپر سے گزرتی ہوں تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سورت قرآن کے تمام سارے مضامین کا، یعنی قرآن کے اندر کیا کیا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے، یہ ان تمام مضامین کا ایک اجمالی خلاصہ ہے، کمپریہنسو سی سمری ہے. یوں سمجھیں قرآن کے سورہ الفاتحہ کی ہر آیت جو ہے نا وہ ٹائٹل ہے، یعنی جیسے 7 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. تو 7 آیات ہیں تو 7 طرح کے ٹاپکس، یہ 7 ٹاپکس ہیں. ان کے انڈر تمام قرآن جو ہے وہ اس کے اندر سیٹل ہو جاتا ہے. یعنی ہر ٹاپک کے اندر کچھ نہ کچھ آیات کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں، کچھ 100 ایک آیت کے اندر، کچھ 100 دوسری آیات کے اندر، کچھ اس طرح. تو یہ ٹاپک سینٹنس کی طرح ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہو چکی تھی، اس کے وہ آپ لوگ تفسیر انشاءاللہ سنیں گے. تو ان نیٹ شیل اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ میں اسلامی عقائد کی بنیادی اصول، انسانی شعور کے لیے اصولی ہدایات اور لاز بیان کیے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو جو اتنا زیادہ ریپیٹ کروایا گیا ہے کہ اسلام کے اس بنیادی چارٹر کو کنسولیڈیشن ملے. کہاں پہ؟ ہمارے لمبک سسٹم میں، ہمارے سینٹرل برین میں، کہ ہماری لائف جو ہے وہ کس کے مطابق ہوگی؟ یہ جو لیجسلیشن ہے اس کے مطابق ہوگی.
اس رولنگ کے مطابق ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رولنگ کیا ہے اور اس سورہ کے جو مین مائل سٹونز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سورہ میں سے کوئی ایک دو مائل سٹون نہیں نکالے جا سکتے، جتنی اس کی آیات ہیں اس سے زیادہ مائل سٹونز ہیں، یعنی لفظوں کے اندر بھی مائل سٹون موجود ہے۔ بہرحال اس کے اوپر پوری ملٹیپل کتابیں بھی لکھی گئیں، ڈفرنٹ مطلب ملٹیپل والیومز والی ایک صرف اس کی تفسیر کے لیے۔ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سمرائز اٹ ریئلی بٹ اسٹل آئی ول ٹرائی کوئکلی۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو چیز مجھے بہت خوبصورت لگی آج دوبارہ جب میں دیکھ رہی تھی تو بڑھاتے ہوئے بھی لاسٹ ٹائم بھی بہت میرے دل کو چھویا تھا، لیکن میں روک نہیں سکی اپنے آپ کو دوبارہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک تو یہ کہ بسم اللہ پہلی دفعہ اس سورہ میں اللہ کا نام آیا۔ اس سے پہلے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں آیا تھا، تو اس سورہ میں اللہ کا نام کا ذاتی نام اللہ کا یعنی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اور یہ اللہ جو لفظ اللہ لفظ جلالہ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ کیا ہے مجمع 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 مجموعہ مجموعہ الصفات الالہیہ ہے۔ اس نام کے اندر تمام ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجود ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء و صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ ساری کی ساری اس ایک نام کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اور جو چیز مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے وہ میں کیا بتانے لگی تھی آپ کو کہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ مرسی یعنی رحم، رحمان اور رحیم، یہ لوگوں کو ڈیلائٹ دیتا ہے، جوئے دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ کہ جب بھی آپ ایک دم پڑھتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب رحمان الرحیم کا کانسیپٹ اگر آپ کے دماغ میں کلیئر ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے رحم کرتا ہے، ہر بار اپنے رحمانیت کے دامن کے حصار میں اپنے بندے کو لے لیتا ہے، تو یہ جو ایک ڈیلائٹ اور جوئے ہوتی ہے نا، یہ خوشی کا جو چیز آتی ہے، یہ انکریج کرتی ہے۔ اور کیا سوری پہلی بات کیا کرتی ہے کہ fill our hearts with the longing for رحمان، کہ ایک ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی ہماری کمیوں کے باوجود، اتنی کوتاہیوں کے باوجود وہ اتنا رحمان ہے۔ ہر بار ہی تو ہر سورہ یہ آیا جو ہے یہ سورہ الفاتحہ کا پرماننٹ پارٹ ہے، لیکن باقی تمام صورتوں کے لیے اس کی برکت اس کی اتنی ہے کہ ہر صورت کی اوپننگ اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو ہر جگہ اس الرحمن الرحیم کا مینشن، اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنی ڈھیر آیات ہیں جن کا اینڈ ان صفات کے ساتھ ہوتا ہے، اس آیات کے درمیان میں بھی اللہ کی صفات آتی ہیں۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ رحمان کا معنی جان کے، اور پھر اس کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں رکتا، انکریج کرتا ہے اس بات پہ ہمیں، یہ بات کہ ہم اس کو اوبے کر کے چلیں، اس کی مان کے چلیں۔ اور اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے الرحمن الرحیم کے بعد آٹومیٹیکلی اگلی جو آیت ہے وہ الحمدللہ ہی ہونی چاہیے تھی، کہ وہ اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا اس کے لیے پیار ہے، اتنا اس کے لیے وہ ایک ڈیلائٹ اور جوئے کی فیلنگ ہے کہ اس کا نیچرل رزلٹ یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ اگلی آیت کیا ہے، وہ الحمدللہ آنا چاہیے۔ اس کے برعکس تھوڑا سا میں الحمدللہ پہ بعد میں بات کروں گی، چھوٹا سا میں آپ کو صرف کمپیریزن کرانے کے لیے یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر اس کے برعکس یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کوئی اور نام اللہ کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں، مثلا اگر کوئی اللہ کا جلالی صفت ہوتی یہاں پہ مینشن ہوئی ہوئی کہ بسم اللہ القہار المتکبر، یہ الفاظ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ ایک دم دل پہ ایسے جیسے ایک دکھ، ایک غم، ایک خوف، ایک ڈر، ایک جیسے اسٹریسڈ اور ڈپریشن والی ایک فیلنگ آتی ہے کہ اچھا اللہ قہار بھی ہے، لیکن اگر ہم ہر صورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ کا مثلا یہ پڑھ رہے ہوتے اور یہ آیت اسی طرح ہوتی، بسم اللہ القہار المتکبر یا کوئی اور جو اللہ کے جلالی نام ہے، تو ایک دم جب ڈر آتا ہے تو اگلی آیت کیا ہوتی؟
اگلی آیت الحمدللہ نہیں ہو سکتی تھی. اگلی آیت پھر ہوتی کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ ایسے ہیں، اتنا ڈر خوف ہے، ڈپریشن ہے، تو الصبر للہ رب العالمین ہوتا کہ پھر تو صبر ہی ہے بس. اب مجھے صبر ہی کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی دکھ تکلیفیں مشکلیں ہر وقت آ رہی ہیں، ڈپریشن آ رہا ہے یا اللہ کے اس نام سے میرے دل میں جوئے نہیں پیدا ہو رہی، خوف پیدا ہو رہا ہے، تو آگے صبر ہی تھا. تو وہ آپ تھوڑا کمپیئر کر کے اس کو لکھ کے کہیں دیکھیے گا، پھر آپ کو بعد میں کہیں پڑھ کے نا بہت ڈیپ یہ بات لگے گی. اور پھر آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ صفات لگا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ الرحمن الرحیم، اور اس کا الرحمن اور الرحیم ہونا کہ اس کے بعد یہ یقین، یہ ڈیلائٹ، یہ نیکسٹ آیا یہی ہے کہ گریٹیٹیوڈ ہی ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ کیوں میرا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے. تو شکر پلس پرفیکٹ پریز کس چیز سے آتی ہے؟ رحم کے ساتھ آتی ہے. یعنی فرام رحم مرجز پرفیکٹ پریز اینڈ شکر. اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ رحمان ہے، وہ مجھے وہ ہر حال میں اپنے رحم میں اس نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس کا رحم ہر حال میں ہر چیز پہ غالب ہے. الا ما کہ ہم وہ جو دوسرا اینڈ کر جاتے ہیں کہ ہم پھر دوسرے ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں، جو اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بس سارے سب کچھ کیے جاؤ جو دل کرتا ہے کیے جاؤ، وہ تو رحمان ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈالتا، وہ تو رحمان ہے. مطلب اتنا میں نے دیکھا ہے، بہت کامن ہے یہ فیکٹر بھی. تو اس طرح نہیں، ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی راستے پہ کوشش کرنے والوں کے لیے، وہ کس کس کے لیے رحمان ہے یہ وہ خود جانتا ہے. nobody can speak on behalf of him. لیکن ہمیں جو شریعت کے راستے پہ چلنے اور اس کے لیے اس کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. کوشش کرنے والوں کے لیے تو وہ اب ہر حال میں رحمان اور ان کے لیے آخرت میں بھی رحیم ہی رہے گا. علماء کے کوئی ظلم کے کیٹیگری میں پھر چوز کر لیتا ہے پکی پکی کوئی شخص. تو فرام رحم مرجز پرفیکٹ پریز اینڈ شکر، یہ شکر ہی ہے جو سیدھے اور ہدایت کے راستے کی ابتدا ہے. تو یہ قرآن کا جو پہلی یعنی پریکٹیکل اس سورہ کی دوسری آیت یعنی بنتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جو الحمد ہے یہ کیا ہے؟ یہی شکر ہے جو ہدایت کے راستے کی ابتدا بنتی ہے. تو الحمد کس کے لیے ہے؟ کیوں ہم الحمدللہ کر رہے ہیں؟ کہ آپ اللہ ہیں، آپ نے پلان دیا ہے، آپ نے چارٹر دیا ہے، اور آپ میرے رب ہیں، آپ لیجسلیٹر ہیں. میں شکر و حمد کے ساتھ اس پلان یا آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہر لا کو فالو کروں گی. جو آپ کی طرف سے آیا اس سے راضی ہو کے چلنے کی کوشش میں لگی رہوں گی، اپنی نہیں آپ کی مان کے چلوں گی. وہ جو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں نا اکثر، جو وہ نعرہ لگایا ہے جس نے بھی، وہ بڑے سوچ سمجھ کے کہیں دور سے آیا ہے وہ نعرہ کہ ہمارا جسم تو ہماری مرضی. نہ ہمارا جسم نہ ہماری مرضی. کب ہے یہ ہمارا جسم؟ امانت نہیں ہے اللہ کی. رب کا ڈینائل دے رہے ہیں وہ لوگ. تو اپنی نہیں، ہم نے اس کی مان کے چلنی ہے. رب العالمین ہے وہ، تمام عالمین کا لیجسلیٹر ہے وہ. تمام عالمین کو، تمام پلانٹس کو، تمام کلاؤڈز کو، آسمان کو، زمین کو، پانی، مچھلی، ہوا، پرندے چرند، ہر چیز اس کی لیجسلیشن فالو کر رہی ہے. ہر چیز کا وہ رب ہے، اور ہر چیز کیا پرفیکٹ نہیں چل رہی. ایک ہم ہی ہیں جو جس کو اس نے چوائس دی اور ہم ہی کہہ بیٹھے کہ نہیں we can we do have better plans than you, Allah, you keep your plans with you. That's what we always say. We resist, and that's why we are restless. We are always in our pain because of our choices, our wrong choices. رب کا معنی تو ذہن میں لائیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. را با با سے رب کے 5 معنی اگر وہ آپ کو یاد ہو ہم نے کیے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے اس کے اوپر بڑے کلیئرٹی سے لکھا ہے. تو بیسک معنی تو رب کا یہ ہے کہ وہ جو پرورش کرنے والا ہے، the one who nurtures. اسی بیسک معنی کی پوری ڈیپتھ میں جاتے ہیں اسکالرز.
اور اس کے 5 معنی اور مفاہیم بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ قرآن میں یہ ساری طرح استعمال ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کسی نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ ان 5 میں مجھے فرق نہیں محسوس ہوتا، مجھے موقع نہیں مل سکا ان کو آنسر کرنا، لیکن آئی ہوپ کہ شی وڈ بی ہیئر ٹو لسن، کہ 5 معنی ہے کہ پہلا معنی ہے کہ پرورش کرنے والا، سب سے پہلے پرورش کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ نرش کرنے والا، تربیت کرنے والا، ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ ساتھ ساتھ مثال لیتے جاتے ہیں، جیسے مراد کے مثال لے لیں کہ ماں جیسے ہوتی ہے، وہ خیال رکھتی ہے، تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی کفیل کا ہے، دیکھ بھال کرنے والا۔ بعض دیکھ بھال کرنے والے پرورش نہیں کرتے، وہ صرف دیکھ بھال کرتے ہیں، جیسے آپ کے کام والے، وہ پرورش تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ ٹائملی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ 2 مختلف باتیں ہوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو کفیل ہے وہ، کیسے کفیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وہ سسٹینر بھی ہے، وہ مینٹینر بھی ہے، وہ اصلاح حال کا ذمہ دار بھی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے پیدا کیا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ بھی چلائے گا، وہ اصلاح حال کا ذمہ دار ہے۔ بعض مائیں اصلاح حال کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ کرتی ہیں، نہ وہ جسم کا تو خیال رکھتی ہیں لیکن حال کا اصلاح کرنے کے کبھی کیئر نہیں کرتی، کیونکہ وہ کفیل کے ذمہ آتا ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف چل نکلا ہوں، سیہدین، وہ یقیناً مجھے ہدایت کی طرف چلا دے گا۔ تو رب کا معنی اصلاح حال کا ذمہ دار، کفیل کے طور پہ۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، اس کی طرف بار بار جمع ہونا، وہ ربکم وإلیہ ترجعون، وہ تم سب کا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب نے اس کی طرف پلٹنا ہے۔ بعض اوقات گھر کا کوئی ایسا بندہ جو پرورش کرتا ہے، یا کوئی ماں جیسے چلے پرورش کرتی ہے، باپ چلیں دیکھ بھال اور سسٹیننس میں وہ کفالت کرتا ہے، لیکن اولاد آگے سے ان کو وہ مرکزی حیثیت نہیں دیتی، پلٹ پلٹ کے ان کے پاس تھوڑی جاتی ہے، اور نہ ہی بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پلٹ پلٹ کے جایا جائے، تو یہ بھی ایک بالکل ڈفرنٹ کیپیسٹی ہے۔ تو یہ ایک اس کا الگ معنی ہے کہ جس کی طرف کیا ہو، پلٹ پلٹ کے بار بار جایا جائے، دنیا میں بھی اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بھی وہ خود ہی ہو، کہ وہ الٹیمیٹلی جب پلٹ کے جانا ہو تو بھی اسی کی طرف جانا ہو، لمنقلبون، اس کی طرف پلٹنا ہو۔ نمبر 4 اس کا کیا معنی ہے؟ جس کا حکم چلے، جس کا لا اینڈ رول چلے۔ اوپر والے سارے معنی میں یہ کہیں نہیں آیا تھا کہ بعض مائیں ہوتی ہیں، بعض فادرز ہوتے ہیں، بعض جن کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھا جائے ان کا لا رول چلتا ہی نہیں ہے، ان کی بات مانی ہی نہیں جاتی۔ تو جس کا حکم چلے، جس کا لا اینڈ رول چلے، جس کی فوقیت کو تسلیم کیا جائے، وہ رب ہے۔ اور یہ سارے معنی ایکچولی ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں آ رہے ہیں یہ۔ اور پھر فائنلی وہ مالک اور آقا ہے، all power, all authority۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساری کی ساری عزتوں کا مالک، ساری اتھارٹی، ساری پاور، ہی کین، وہ ابتدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض، اور مکمل فنا کر دینے والا، ہر چیز پہ قادر مالک، ایسے کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے معنی اس رب کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال میں کسی کے آنسر دیتے دیتے یہ بات لمبی لے گئی، لیکن دس از ہاؤ وی ہیو ٹو سی دا کانسیپٹ آف رب۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے کہ یہ رب ہے، اور تمام اس رب کی ہم حمد کی بات کر رہے ہیں، اوپر رحمان الرحیم، حمد اس کی، اور رب العالمین رب ہے وہ تمام جہانوں کا۔ اور پھر آگے دوبارہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اس کی ریپیٹیشن نہیں ہے قرآن میں، جب بھی کوئی چیز دوبارہ آتی ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اپنا نیا معنی دیتی ہے، اپنا اس کو کانٹیکسٹ دیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں اس کو اسی زمر میں رکھ رہی ہوں کہ ہم اس پہ الرحمن الرحیم کے ایک ایسپیکٹ کو کور کر لیا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین حساب کے دن کا مالک،
जज़ा सज़ा के दिन का मालिक। आपको पता है ना कि वो सूरह फातिहा की जब मैं तफसीर पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि पूरी जो फातिहा का एक-एक आयत है, हर आयत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से आंसर करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह आंसर करते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक-रुक के आयत पढ़ा करते थे। जिन लोगों को तजवीद अच्छी आती है उन्हें पता होगा मद आरिज़ वक्फ़ी एक होती है, तो मद आरिज़ वक्फ़ी से पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी लंबा करके हर आयत का एंड मालिक यौमिद्दीन, ये लंबा किया। तो इसी तरह हर आयत को तो जवाब लिया करते थे वापस। लेकिन हमें कोई होश होता है जब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और जवाब लें या ना लें? तो जब ये आयत है ना, ये मालिक यौमिद्दीन, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये बात कि अल्लाह कुछ हदीस में आता है कि अल्लाह कहते हैं कि बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। लेकिन कुछ और इसमें एक और हदीस में ज़िक्र आता है इसका कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फ़व्वद अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरे सुपुर्द कर दिया, अब्दी मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया या मेरे सुपुर्दगी में डाल दिया सब कुछ। तो कितनी खूबसूरत बात है। हम मालिक यौमिद्दीन पढ़ के कभी सोचते हैं कि मैंने अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर दिया? तो मालिक यौमिद्दीन क्या है? हिसाब का दिन, जिस दिन आएगा, जो भी हम कर रहे हैं उसका हिसाब होगा। अब ये दोबारा उठ के हिसाब देने का एहसास, ये इंसान की एक बेसिक तरबिया का बायस बनता है। आज अगर हमारी बहुत सारे एस्पेक्ट से हमारी तरबिया मिस हो जाती है, हम रिमाइंडर्स ले के भी नहीं सही इंसान बनते, तो उसकी एक रीज़न ये है कि हम मालिक यौमिद्दीन भूल जाते हैं। Nay, we have to answer every single thing. We are going to be standing accountable in front of Allah subhanahu wa ta'ala for every single thing we are doing. तो अ, और सिर्फ यही नहीं, फिर जिन लोगों ने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, फ़वद्दु अब्दी, जब अल्लाह कहते हैं तो मेरे बंदा कुछ सुपुर्द कर रहा है, तो क्या सुपुर्द कर दिया? व्हेन यू आर रॉन्ग्ड, जब आपको रॉन्ग किया गया, मुराद ये कि व्हेन योर राइट्स हैव नॉट बीन गिवन टू यू, जब आपको टीज़ किया गया, जब आपको यू हैव पीपल हैव प्लान्ड अगेंस्ट यू, कंस्पायर अगेंस्ट यू, जिन्होंने हक मार लिया आपका, जिन्होंने अमानत ना अदा की, जिन्होंने मिसट्रीट किया, ऑल विल बी जज्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। असल चीज़ क्या है? ये अकीदा है। ये अकीदा है कि करना क्या है, कि अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ने की कोशिश करनी है कि मेरा रब है ना, और फिर अपने आप को ज़ुल्म से खाली बचाना है, ज़ुल्म ना करें। अपने मालिक के सुपुर्द करते जाएँ हर बात को, और वो अल मालिकुल हक है। ये अकीदे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अगर हम इसको करना शुरू कर दें तो हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल, हमारा ईकान अल्लाह पे बिल्ड होता जाएगा। अल्लाह अपने बंदे को नहीं छोड़ता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वन ऑफ माय फेवरेट्स। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी नअबुद, हम इबादत करते हैं वो, और सिर्फ तेरी नस्तईन, हम आपसे मदद चाहते हैं। इय्याका नाबुद, नाबुद क्या है? अब्द से है। तो अब्द क्या है? अभी लास्ट जो सूरत खत्म की है उसमें भी आखिर में था ना कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, थी ना आयत? तो मैं उसमें भी आपको बताया था कि अब्द जो लुगतुल लिसान अल अरब में आता है, इसका मानी अब्द वो है जो किसी की मिल्क, गुलाम या स्लेव हो, किसी की मिल्क हो। मिल्क का पता है ना? यानी किसी के अंडर हो, मुकम्मल तौर पे गुलाम और स्लेव हो, जिसकी कोई मर्जी ना हो। और ये लफ्ज़ किसके ऑपोज़िट है? ये लफ्ज़ ऑपोज़िट है अल-हुर के। हुर कौन होता है? जो आज़ाद होता है। एक शख्स आज़ाद होता है और एक गुलाम होता है। ये दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? ऑपोज़िट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब्द होने का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इय्याका नअबुदु वल्लाह, हम आपकी इबादत करते हैं। जैसे बचपन से हमें बताया गया इबादत करते हैं, यानी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, रमज़ान आता है तो रोज़े रख लेते हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर लिया, ज़कात भी दे दी साल में एक दफ़ा, और बस हमारा इबादत का खाना टिक हो गया। ये नहीं है इसका मतलब। ये ये 4-5 चीज़ें सिर्फ़ इसका 1 to 4-5% है, बस। बाकी क्या अगर इसका मतलब है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو رب مان کر اس کی ہر بات پر راضی ہونے کی کوشش میں لگ گیا اور ہو جائے، خود کی مرضی مٹا کے اللہ کی مرضی کو اپنا لے، اپنی آزادی ترک کر کے اللہ کے لیے اسلم تو کہہ دے، ٹوٹل سبمیشن فرام یور ہارٹ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت آتی ہے نا، اسلم تو لرب العالمین، کہ اللہ میں نے تسلیم اپنے آپ کو مکمل طور پہ سبمٹ کر دیا. کس چیز کے لیے سبمٹ کر لیا؟ آپ کے لا کے آگے جو بھی آپ کی بات ہے میں اس کو لوں گا، اس کے پیرالل میرے دماغ میں یا ارد گرد معاشرے میں جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس کو نہیں لوں گا. برتھ ڈیز کا ٹرینڈ ہے میں نہیں لوں گا کسی اور کا، یہ کسی اور ریلیجن یا ٹرینڈ کا حصہ ہے، میرے اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیپریز کا سلسلہ چل رہا ہے تو میرے اسلام کا حصہ نہیں ہے، میں نہیں پہنوں گی. سلیو لیس چل رہے ہیں تو میں نہیں پہنوں گی، میرے رب کی طرف سے بتایا ہوا ڈریس کوڈ نہیں ہے نا یہ. سود کی بات آ گئی، نہیں میرے رب کا بتایا ہوا کوڈ نہیں ہے. تجارت کی طرف جاؤں گی، گھر نہیں بنتا تو نہ بنے لیکن سود کے ساتھ نہیں. ریزسٹنس چھوڑ کر سبمیشن کی طرف آنا کیا ہے؟ عبد ہونا ہے، رب کا عبد. رب اور عبد ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. انسانیت کی سب سے اوج بڑی ترین جو کیپیسٹی کوئی ریچ کر سکتا ہے وہ عبودیت ہے، وہ عبد ہونا ہے. انسان اپنی پیک پہ جب پہنچتا ہے، اپنی روحانی پیک کے اوپر، تو وہ عبد کہلاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ مٹا کر، اپنی مرضی ترک کر کے، ہر ریزسٹنس ختم کر کے اسلم تو کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اور پھر ایسے میں پھر وہ خلیل اللہ کہلائے تھے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. نستعین، عین واو نون، کاموں میں مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ سے، کیونکہ جس سے آپ بار بار مدد طلب کرتے ہیں، یو لک اپ ٹو دیٹ فورس، پاور، اتھارٹی، پھر اس کی مان کے بھی چلتے ہیں. یہ مدد اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں گے نا، مثلاً اگر آپ ساری نماز، ذکر، روزے ٹھیک رکھ رہے ہیں لیکن جب بھی مشکل آتی ہے کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں، کسی اور سے اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں، کسی اور سے ہر بار حل ادھر ہی مانگتے ہیں. یہی لگتا ہے کہ اس بندے کی سپورٹ نہ ملی، اس ملک کی سپورٹ نہ ملی، اس کمیونٹی کی سپورٹ نہ ملی، اس کی سپورٹ نہ ملی تو میں تو مر ہی جاؤں گی، میں تو ہار جاؤں گی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کے بغیر. اگر ایسی آس آپ نے کہیں لگائی ہوئی ہے نا، اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ کا نستعین جو ہے وہ مدد طلب کرنا کسی اور سے ہے. اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے نا، وہ سکھ کی مدد نہیں دیتے ہوتے، وہ پھر اپنے لاز بھی دیتے ہوتے ہیں. پھر ان کا نابود کرنا لگ جاتا ہے بندہ. نابود کا مطلب کیا؟ کہ اب آپ نے نستعین کیا، آپ نے یعنی مدد طلب کی، 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، 10 دفعہ کی، 50 دفعہ کی، 100 دفعہ کی. اب اس بندے کو یا اس ملک کو یا اس ادارے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو ہر بار آ رہا ہے، اب میں یہاں پہ لمٹ سیٹ کروں گا کہ اب تم میری یہ بات مانو گے تو میں نستعین کروں گا. اور یہ کام آپ دیکھ لیں، IMF اور یہ بینکس اور یہ ورلڈ پاورز اور یہ بڑی جو اوپر کے 1% ہیں، کر نہیں رہے ہیں پوری دنیا میں. اور جو کشکول لے کے جاتے ہیں ان کا نستعین ملتا ہے. یہ کبھی نہیں کسی نے کہا کہ ہم تو نہیں مدد کریں گے. مدد ملتی ہے، لیکن ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اسلامی جمہوریت لکھا ہوا ہے نا آپ کے نام کے ساتھ، اور یہ اس کو صرف نام کی حد تک رہنے دیں، نیچے سے یہ لیجسلیشن میں سے ہٹا دیں اپنی سارا. اور یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. اور ہم کیونکہ ٹھہرے بھیکاری، تو بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پھر ہم ان کی مان کے تو ہم پھر انہیں کی عبادت کرتے ہیں. ان کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کی مان کے چلتے ہیں. پھر ہم رب کی تھوڑی مان کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی تھوڑی ہے. پھر ہم اس امریکہ کو رب بنا لیتے ہیں، یا فلاں کسی سوسائٹی کو، یا کسی ہیڈ کو، یا کسی سیاستدان کو وہ بنا لیتے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے کھولا تھا کہ آپ جس کی نستعین جس سے کریں گے وہ آپ کو نعبد پہ لے کے آئے گا، یعنی آپ کو اپنی نعبد پہ لگا دے گا، آپ کو اپنی عبد بنا کے چھوڑے گا. یہ بس طے رکھیں. سو صرف اسی کا عبد بنے جو اس لائق ہے، جو مدد دیتا بھی ہے، جو اوپر سے آپ کوالٹیز دیکھتے ہیں، رحمان، رحیم، شکر سارا اس کے لیے، وہ مالک یوم الدین، الٹیمیٹ جسٹس کا نظام اس کے ہاتھ سے قائم، اس کی ہر چیز بیسٹ ہے. تو اس کا نظام ہمارے لیے کیوں نہ بیسٹ ہوگا؟
اور اگر آپ کا یہ نستعین کسی اور جگہ سے ہے تو پھر آپ یاد رکھیے گا آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. اب اس میں بہت سارے کوسچنز آئے تھے لیکن وہ ڈسکس ہوئے ہیں, وہ پھر آپ تفسیر انشاءاللہ سنیں گے, آن ہوگی تو جو لوگ نئے ہیں they'll be understanding. تو اهدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 6 ہے. and what you need اب اهدنا الصراط المستقیم کے کہ اللہ دکھا دے, چلا دے, پہنچا دے کس تک, صراط راستے المستقیم سیدھے راستے تک. what you need path for to take me to worship Allah. جو مرضی جو من کرے وہ پاتھ نہیں, سوچ پہ بیس کر کے عبادت نہیں کرنی, بس جو دل کر گیا وہی میری عبادت بن گئی. 7 بیویوں کی کہانی اور فلاں رات کے خاص وہ قسم کے نوافل, اور کہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں ثابت نہ ہو, لیکن ہم اپنی من مانی کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. عبادت صرف جو ہے نا, صراط وہی ہے مستقیم جو اللہ دکھائے. کسی لبرلزم, کسی کیپٹلزم, کسی یو ایس, کوئی یو کے, یورپ کے راستے پہ نہیں چلنا, بس جو اللہ نے دکھایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, شریعہ. The only path that we have to follow is the path of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, and that is the Sharia of Islam. اهدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر یہی نہیں کہ ہم سیدھا راستہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں خالی, کہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے. ہمیں لمحہ لمحہ ضرورت ہوتی ہے. مثلا میں کسی ایک نماز میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں اهدنا الصراط المستقیم کہہ رہی ہوں, تو میں ایک دفعہ کہہ رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے بس اپنے راستے پہ جما کے رکھ, لیکن دوسری دفعہ میں کسی دماغ کے کسی مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں, میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہی کہ میں ڈیسیژن کیسے لوں, تو یا اللہ میں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں ایک مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں, صراط المستقیم, اس میں جو آپ کے قریب ترین جو آپ کا پسندیدہ ڈیسیژن ہے مجھ سے وہ کروا لے. یعنی دن میں اتنی دفعہ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں, جو اس وقت آپ کے کانٹیکسٹ میں دماغ میں بات چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے مطابقت سے یہ آیت ول ایکٹ. تو مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو مجھے اپنے رب تک لے کے جائے وہ راستہ چاہیے, کسی اور کا نہیں. اور یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر جو 69 آتی ہے, جس میں ذکر آتا ہے کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کا ذکر آتا ہے. انبیاء میں پھر ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اللہ جو انعام یافتہ ہیں, اور ان میں انبیاء سب سے پہلے ہیں. تو انبیاء میں پھر ہمارے ذہن میں امیڈیٹ کیا آنا چاہیے؟ یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا دے, یا اللہ مجھے ان کی اتباع عطا کر دے, یا اللہ مجھے ایک ایک سٹیپ پہ ان کا بالکل کلوزلی ان کو فالو کرنے والا بنا دے. صدیقین, شہداء, اپنی جان حق اللہ کو رب مان کے حق پہ جمنے کے بعد انہوں نے اس حد تک گواہی دی کہ راستے میں اگر جان آئی تو وہ بھی قربان کر ڈالی. اور صالحین, صالح لوگ, تو ان کا راستہ. اور غیر المغضوبی, مغضوب کا راستہ نہیں, the one who make اللہ سبحانہ تعالیٰ angry, تو ان لوگوں کا راستہ نہیں. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حرمات ٹوٹتی ہیں تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں, یعنی جب سیکرٹ تھنگس جو وائلیٹ ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. یہ صرف غضبناک جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو جیوز کے بارے میں کہا گیا, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کسی دوسرے پہ غضبناک ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ مفسرون نے خالی یہ بات لکھی ہے کہ غضبناک غیر المغضوبی کا مطلب جیوز ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, لیکن اس کا بہت وسیع معنی ہے. جو بھی حرمات توڑتے ہیں, مثلا ناحق خون بہانا, پوری دنیا میں دیکھیں کتنا خون بہ رہا ہے. اسی طریقے سے زنا, شراب, سود, خیانت, اپنے لیول پہ سوچیں کہ میں کون سی اللہ کی لگائی ہوئی حد. سوشل میڈیا کے بعد کیا کیا حدود پامال ہوتی ہیں آپ خود سوچ لیں, اور وہ کیا کیا حرمات یا سیکرٹ جو اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور احکامات ہیں, رولز ہیں, رولنگز ہیں, وہ ٹوٹتی ہیں. پھر آپ ذہن میں سوچیں اور پھر سوچیں کہ
कितना क्विक इंसान ये मगदूब के अंदर शामिल हो सकता है, जबकि हम दुआ में पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह मुझे गजब याफ्ता लोगों में से ना करना। वलद्दोल्लीन। और कौन से कि उन लोगों में से ना करना जो लोग समवन who are उन लोगों में से ना करना जो गुमराह हो गए, जो लॉस्ट हो गए, जो दलल गुमराही में गुमराह हो गए या गुम हो गए। आप इमेजिन करें एक सर्कल है, वो इस्लाम का सर्कल है, अल्लाह का लेजिस्लेशन, अल्लाह के लॉज, अल्लाह के रूल्स के मुताबिक आप उधर उसके अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल आप एक सर्कल के अंदर हैं, लेकिन जैसे ही आप बियॉन्ड द सर्कल जा रहे हैं, तो आप बियॉन्ड द इस्लाम कोई भी हद तोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर इसका इस्लाम से बियॉन्ड जब आप जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड दलाला, कि आप गुमराह हो गए। आपने हक रास्ता, वो जो सिक्योर पाथ था उसको छोड़ के आप उससे बाहर निकल गए। तो ये वो चीज है जिसकी हमें क्या कहा गया है कि अल्लाह गुमराह लोगों का रास्ता ना दिखाना। तो अब गुमराह भी यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियनिटी का मतलब नहीं लिया जा सकता कि क्रिश्चियंस गुमराह है। कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अल्लाह के लॉ को छोड़ के, अल्लाह के बताए हुए बात को छोड़ के उसके पैरेलल अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है, जैसे अभी मैंने मिसालें चंद दी थी, उसको फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हुआ है उस लम्हे के लिए, वो दलाल में पड़ गया है, वो दौलीन में से है, इल्ला माँ के जब तक वो छोड़ के विड्रॉ करके पीछे नहीं आता। तो ये चीज़ का हमें एहतियात करनी है। अब ये देखिए कि अब ये जो अल-फातिहा है, ये पूरा का पूरा एक रोड मैप मिल गया। इसमें से मैं सिर्फ माइलस्टोन्स, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कोई ख़ास करके इस तरह निकालूँ, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू द होल थिंग अगेन एंड ये एक रोड मैप ऑफ इस्लाम है। और अब आप देखें कि इससे पहले क्या थी, वो सूरह अल-फातिहा से पहले भी हर सूरा के अंदर एक कैरेक्टर का ज़िक्र हो रहा था और ख़ास जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, उसके सिनेरियो के मुताबिक आयत आ रही थी। अल-फातिहा ये एक रोड मैप ऑफ इस्लाम देने के बाद फिर मुड़ के जो अगली सूरह है, सूरह अल-मसद है, वो क्या है? बैक टू स्ट्रगल दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फेसिंग। फिर मुड़ के अगली सूरत दोबारा ऑन ग्राउंड आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में क्या बीत रही थी उस वक़्त? आप याद करें कि अब 2 ग्रुप्स हैं। कौन-कौन से ग्रुप? एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अ, एक पार्टी जिसके हेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अभी चंद सहाबा इकराम इस्लाम लेके आए हैं, वो इस्लाम का अलम उठाए हुए हैं और वो जो-जो आयत नाज़िल हो रही हैं और उसकी वो दावत दे रहे हैं, इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब भी शामिल होते जा रहे हैं और वो भी इस काम में साथ शामिल हो रहे हैं। और दूसरी पार्टी कौन है? कुफ़ार के जो एलीट क्लास थी और जो उनके फॉलोअर्स थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे, जो इस्लाम को और कुरान के मैसेज को, उसके दावा को रोकना चाहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ने की इजाज़त नहीं थी स्टार्ट ऑफ कोर्स मक्का के टाइम पे, और जो कुफ़ार थे ऑन अदर हैंड उनका क्या हाल था, वो रिच भी थे, अमीर थे, एग्रेसिव थे, गुस्से वाले थे, शदीद बिहेवियर्स थे, ऑप्रेसिव थे, पूरे सिस्टम को ऑप्रेस किया हुआ था, अपने मुफाद के मुताबिक चला रहे थे। लेकिन स्पेशली जो लोग इस्लाम लेके आ रहे थे, उनको तो उन्होंने जैसे आपको पता है मैं अक्सर ज़िक्र करती होती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल इंतहाई शदीद ज़ुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दी थी। तो ऐसे में सूरह मसद या सूरह अल-लहब जो है वो नाज़िल होती है और आप ये देखें कि आउट ऑफ ऑल अदर चीफ्स ओनली वन इज़ मेंशन्ड हियर। अबू लहब का नाम लेके, अबू लहब के नाम के ऊपर ये सूरत आई और फिर पहली आयत के अंदर भी लहब का नाम आ गया। तो ये कैरेक्टर कौन है और क्यों इतना सख्त आयत उसके बारे में आई? ये बेसिकली अब्दुल उज़्ज़ा है, असल नाम इसका जो है वो अब्दुल उज़्ज़ा था। अब्दुल उज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा ताया था। अरब में ताया नहीं कहते, चचा ही कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो भाइयों में सबसे बड़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर के सबसे बड़ा भाई। तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली में से हुआ, बनु हाशिम में से हुआ, ऊपर से लीडर था, रिच था और फैमिली में था। तो आप ये अब इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद वो
حق کا سب سے بڑا ڈینائر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ہر حال روکنا چاہتا تھا۔ لیڈر پلس فیملی ہونے کے ناطے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت انتہائی مشکل کر دی تھی، اور اور پھر ایسے میں کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ڈیفنس میں خود کھڑے ہوئے اور یہ سورہ نازل فرمائی، یعنی اس کا جو ایک وہ بنا، کیا کہتے ہیں، اس کے نازل ہونے کی ریزن جو بنی صورت کی، وہ یہ سچویشن تھی۔ ابن کثیر اور طبری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابو لہب تھا، یہ جا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایگزٹ کرتے تو یہ جا جا کے ان گھروں میں، ان جگہوں پہ کیا کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ میرا ہی بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی غلط بات ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ تو فتنہ گر ہے، یا نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یا یہ جو بات کہہ رہا ہے تم مجھے تو جانتے ہو نا، میں لیڈر ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں، بس اس کی بات کو دھیان نہ دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہی از دا ون who actually caused a lot of damage always to this sacred dawah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو ہر بار ہی مٹانے کی کوشش کرتا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار ابو لہب نے پہلے اچھا ایک سوال یہاں پہ کوئک سا سوال دیکھیں تاکہ اس کا کانٹیکس ہمیں پتہ چلے کہ یہ صورت ایگزیکٹ کیا کانٹیکس تھا جب نازل ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابو لہب کا ہی قرآن نے کیوں نام لیا ہے نا، کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ تو ابو لہب نے پہلے دن سے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خلاف ان کو کیسے ڈیگریڈ کرنا ہے، ان کی دعوت کو کیسے ختم کرنا ہے، اسلام کو کیسے نیچے دکھانا ہے، وہ اس نے پہلے دن سے ہی سنبھال لیا تھا۔ یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو اکٹھا کیا تھا، شروع میں آپ کو پتا ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا جو ابتدا کی تھی اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے کی تھی، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے اپنی فیملی کو دعوت دے کے اکٹھا کیا تو کھانا وغیرہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی تو ابو لہب نے پرکھ لیا کہ یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنی دعوت دینا شروع کریں گے، تو اس نے فضول باتیں شروع کر دیں، اور اسی طرح دن سارا چلا گیا۔ پھر دوسرا دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پھر اس نے وہی کام کیا۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور پھر اس نے یہی کام کیا کہ ہی ٹک اوور دا فلور، اور اس نے کسی کو بات نہ کرنے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور وہ جو بات ہے نا کہ پہاڑ کی طرف پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اگر ایک آرمی آ رہی ہو تو کیا آپ مجھ پہ بلیو کریں گے، یہ وہ والی کانٹیکس ہے۔ تو سب نے کہا تھا کہ ہم بلیو کریں گے کہ پیچھے سے آرمی آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح آخرت کا ذکر کیا اور ایک بڑا دن آنے والا ہے اور جنت و جہنم کا ذکر کیا، تو ایسے پہ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے ساری جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تبن لکا، کہ ہیل ٹو یو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مخاطب کر کے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے دعوت رکھی، بڑے مشکل سے 3 دن بعد جب انہیں موقع ملا تو اپنی فیملی کے سامنے دعوت رکھنے کے بعد اس طرح اس ابو لہب نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی۔ اور یہ واقعہ جو ہے سورہ سعد میں ڈیٹیل سے آتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تھی نا کہ تبن لک، کہ ہلاکت ہو تم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نعوذ باللہ، اور یا ہیل ٹو یو، یا انسلٹ کرنے والے انداز میں یہ بات کہی، تو ایسے میں دین اللہ ریویلڈ دس سورہ۔ اور یہ والی جو پہلی آیت ہے نا کہ تبت یدا ابی، تبت یعنی اللہ نے اس کے کہے پہ یہ صورت پہ نازل کی، اللہ نے خود ڈیفنس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ڈیفنس میں، اور اسلام کو بھی اور قرآن کو بھی، اور یہ آیات نازل کی کہ تبت یدا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر یہ جو مفسرون کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی عرب ایک
کے انداز تھا یہ بات کرنے کا کہ یہ جسمانی لحاظ سے ہاتھ ٹوٹنا ہی مقصد نہیں ہے بیسیکلی، یہ جسمانی لحاظ سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بددعا کی ایک قسم ہے، ایک ٹائپ ہے کہ بددعا کے کلمات ہیں یہ جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت یہ کہ جو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ کام آئے گا ان جو ابو لہب تھا اس کا مال، اور نہ ہی جو اس نے کمایا ہے اسے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرینتھ آف دیز آیات کیا ہے کہ کیا اس دعویٰ کے ساتھ کہ اس دعویٰ کے ساتھ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ اللہ خود کھڑے ہیں۔ کسی چیز کا مال یا کمائی کیا کام آئے گی؟ اللہ کے کمپیریزن میں آ کے کوئی دوسرا سفیشینٹ ہو سکتا ہے یا کسی کا مال سفیشینٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ تو جب ہم سپر پاورز کو، ایلیٹس کو اپنے اگینسٹ دیکھتے ہیں تو ہم کمزور محسوس کرتے ہیں، پر اگر اللہ خود کھڑے ہوں تو پھر کون کمزور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کمزور؟ یہ ایک بہت ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس سورہ کا، اور ایک مائل سٹون جو میں سمجھتی ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ تھنگ دیٹ سورہ لہب کے اس ایسپیکٹ بہت کم بات کی گئی ہے، بہت کم اسکالرز اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ابو لہب کو بہت سٹارٹ میں جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو ابو لہب کو بڑے اوپنلی کنڈیمڈ کیا گیا ہے۔ تو ابو لہب اس وقت کون تھا؟ دوسری پارٹی کا ہیڈ ہی تو تھا، ایک پارٹی کا ہیڈ تھا وہ پولیٹیکل۔ اگر آپ ویو میں سینیریو میں چیک کریں تو وہ ایک جو مکہ کے ایلیٹ کلاس تھی ان میں سے ایک بڑا ہیڈ تھا وہ، تو اس کو اوپنلی قرآن نے کنڈیمڈ کیا ہے۔ تو امیجن کہ یو آر ریڈنگ دیز آیات and Abu Lahab is your neighbor and another neighbor is close friend of Abu Lahab، یعنی آپ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ کا بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ابو لہب ہے، اور ارد گرد کے اور جو نیبرز ہیں وہ اس کے فالوورز ہیں، اور ایسے میں آپ کو کہا آپ کو سورہ مزمل میں جو آیات نازل ہوئی تھیں کہ آپ رات کے وقت قیام کریں، اور رات کا قیام اس وقت نماز کا تو طریقہ آتا نہیں تھا، صرف کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا تھا اونچی آواز میں، تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں اور نیکسٹ ڈور نیبر کو آواز جا رہی ہے جو کہ ابو لہب ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور وہ اہل زبان تھے، پڑھے لکھے تھے ان میں سے بہت سارے۔ تو امیجن کریں کہ یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہوگی، تو یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے جو قرآن میں آ رہی ہے۔ تو آج ہم کسی نافرمان کافر اللہ کی بات کو روکنے والے کو اپنے خطبے میں بیان کر دیں تو یا بات میں مینشن کر دیں تو ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز نہ ڈسکس کریں۔ کیوں نہ ڈسکس کریں؟ یہ اللہ نے ڈسکس نہیں کیا پولیٹیکل ایشو۔ تبت یدا ابی لہب، یہ کون تھا جس کا ذکر لا کے بات کی جا رہی ہے؟ وہ ایک پارٹی کا ہی تو ہیڈ تھا۔ تو it's a very significant point and one of the milestone of the surah کہ جی بس I am about to finish انشاءاللہ۔ آج صرف آپ کے ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ صرف ابو لہب کی جگہ یہاں پہ آپ ڈفرنٹ نام لگا کے دیکھیں، آج آپ کی ایلیٹ بدل گئی ہے۔ ابو لہب کی جگہ آپ کا کوئی دوسرا پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی کنگ ہوگا جو اسلام سے روک رہا ہے۔ تو کیا ہم اس صورت کے کانٹیکس میں رکھ کے آج کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لیں گے؟ تبت یدا جو بائیڈن و تب نہیں کہہ سکتے، مودی نہیں لگا سکتے، اور نام تو بہت سارے ہیں خیر، لیکن پھر ہمارے مسئلے آ جاتے ہیں اگر پھر ہم اور زیادہ کلیئر۔ لیکن what I mean to say کہ we have to understand these things like this۔ جب ہم قرآن پڑھا رہے ہیں تو we cannot say کہ ہم نام سے بات نہیں کر سکتے۔ جب کوئی ناحق کھڑا ہے، جب کوئی زیادتی کر رہا ہے، جب کوئی اللہ کی حدود توڑ رہا ہے، جب کوئی اللہ کے دین کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، جب شریعہ کے نفاذ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی بات کی جائے گی، اس کی بات کی جائے گی۔ We have to understand this one thing
کہ مسئلہ یہی ہے کہ جو ایلیٹ یا تھنک ٹینک باتوں کو سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اسلام حق ہے، لیکن ان کو اپنی لیڈرشپ اور اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ حق کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اسلام آیا ہے، تو وہ اگر اسلام آ گیا، اسلام کی لیجسلیشن پوری کی پوری آئیڈیولوجیکل اس کا جو آئیڈیولوجیکل کانسیپچل اسلام ہے، اگر وہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں پورا کا پورا آ گیا، تو پھر وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کیسے کریں گے؟ اپنے فائدے اور اپنے مفاد پرستی کی خاطر اپنا جو مال بچاتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ اس وجہ سے لوگ اسلام جو ہے وہ ہم لوگ اس کو اس کے جو دشمن ہیں، ہم اوپنلی نہ ان کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسلام کو اس کے اقامت دین کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ If we are worshipping Allah and we are not saying Abu Lahabs of today bad or condemn them، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم آج کے ابو لہب کو کنڈیم نہیں کر رہے، ہم کھلے عام یہ بات کرنے کی جرت ہی نہیں کر رہے کہ ظالم کو ظالم کیسے کہیں، جبر کو جبر کہہ کے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوئی تو چاہت کوشش بہت کسی فورم پہ تو آواز اٹھا سکیں۔ اگر ہم میں یہ ہمت نہیں ہے تو پھر آپ عبادت نہیں کر رہے، اور اگر آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ یا جو پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، تو پھر بھی آپ حق نہیں ادا کر رہے، اللہ کے سامنے آپ حق نہیں ادا کر پا رہے۔ جو اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، جو بات بتائی ہے، ہم اس کے مطابقت سے کام نہیں کر رہے، تو بس پھر ہم بین بین اسلام لے کے چل رہے ہیں، وہ ماڈرن ماڈریٹ ٹائپ آف اسلام۔ سب ایلیٹس کو پہلے دن سے کنڈیم کروایا گیا ہے۔ ابو جہل کو کنڈیم کروایا گیا، لا تطیعہ، ولید بن مغیرہ کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ کل فلا تطیع المکذبین، اس کو کیا نام ہے، سورہ لیل میں جو ہم نے بعد میں کری، تو اس میں امیہ بن خلف کے کانٹیکس میں بات آ گئی، اس کے بارے میں پھر اب ابو لہب کی آ رہی ہے، تو کیا یہ کنڈیم نہیں کیا جا رہا؟ تو this is one of the very strong and important point that we have to understand as a milestone، کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو جانوں اور ڈکلیئر کروں۔ ایوری ایلیٹ جو باطل، ایوری ایلیٹ ہو یا کوئی کامن ہو، کوئی بھی ہو، جو اسلام کو روک رہا ہے، جو اللہ کے میسج سے روک رہا ہے، جو اسلام کو پرویل ہونے سے روک رہا ہے، curse upon that، تبت یدا، وہ ہر کوئی یہاں پہ اس کا نام آ سکتا ہے۔ اور ہمیں تو اپنے آپ کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی پک چوز کرتے ہیں نا، اور بعض اوقات ہم کھلے کھلے اللہ کے رولز اور ریگولیشن اور شریعہ کے کچھ قانون کو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ آج قابل قبول نہیں ہے، اور باقاعدہ مہم چلا دیتے ہیں کہ یہ بات تو درست ہی نہیں ہے، خود عمل نہیں کر رہے تو اس کی پوری اتنی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی نہ اس کو مانے۔ اور بات اللہ کی، ہاؤ کین وی بی سو، مطلب ہم اتنے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں نیگیٹو بریوری، کہ ہم اللہ کی شریعت کے کسی بات کے اوپر ہی ہم اس کو پورا نگیٹ کر کے دوسروں کو پرسویٹ بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر آخری بات اس سورہ کی بس یہی ہے، میرا خیال ہے ہم نہیں کور کر پائیں گے کیونکہ وہ لانگ گئی ہے بات، کہ آخری بات اس سورہ کی کیا ہے، کہ جو ابو لہب کی بیوی ہے، کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے، وہ بھی اس کا بھی اینڈ کیا ہے، اس کا اینڈ بھی جہنم ہے، اس کا اینڈ بھی آگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ she was companion to Abu Lahab for all these all this evil۔ تو اگر آپ باطل کو کسی طریقے سے بھی ہینڈ دے رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، you are standing with any evil، ہلکا سا بک اپ
किसी को पता हो कि मैं इविल कर रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे इस बंदे की सपोर्ट है, तो वो बंदा भी उसी तरीके से जैसे ये जमील जो थी, बीवी थी अबू लहब की, तो ये इसका एंड बुरा था। बहरहाल ये तो बहुत सारे स्ट्रगल और कोशिशें करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में हर तरीके की मुश्किल, हर कांटा बिछाना प्रैक्टिकली भी और लिटरली भी हर तंगी और मुश्किल दिखाती थी। लेकिन ये है कि बी वेरी केयरफुल, चूज़ वाइज़ली हू यू वॉक विद, हू यू डेवलप योर कंपेनियनशिप विद, हू यू सपोर्ट, हू यू एग्ज़ैक्टली आप किसको हाइलाइट करवाते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि कहीं ऐसे को तो नहीं सपोर्ट करते आपके जो अल्लाह की लेजिस्लेशन का मज़ाक उड़ाते हैं, जो अल्लाह की लेजिस्लेशन के डिनायल देते रहते हैं। तो हमारी 2 ही सूरतों का हुआ है। हमारी जो सूरत तकवीर थी, उसके अंदर बेसिक और मेजर पॉइंट जो सबसे अहम तरीन पॉइंट था, वो यही था। मैं उसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा थोड़ा-सा रिव्यू कर दूँगी आपको, लेकिन उसका जो एक पॉइंट था मुझे वो कवर करने दें फ्यू मोर मिनट्स एंड देन वी विल एंड अप इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और वो क्या है कि जो फर्स्ट 9 आयात हैं सूरह तकवीर की आया नंबर 1 टू आया नंबर 9 में एक थीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पूरा एक थीम है जो रन कर रहे हैं और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी-बड़ी क़यामत के दिन के बड़े-बड़े वाक़यात का ज़िक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा। क़यामत वाले दिन की बात हो रही है एग्ज़ैक्टली जिस दिन क़यामत बर्पा हो रही है उस दिन क्या होगा कि सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बेनूर कर दिए जाएँगे, पहाड़ों को जला दिया जाएगा। दे आर लाइक पेग्स टू द ऑन अर्थ कि ज़मीन को डोलने से बचाते हैं वो, तो उनको भी वो अनस्क्रू करके चला दिया जाएगा। व इज़ल इशार उत्तिलत और जिस दिन कीमती तरीन जो ऊँटनी जो हामला ऊँटनी होगी जो कि अरबों के दरमियान बहुत कीमती होती थी, उस दिन उसको छोड़ दिया जाएगा, उसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं होगा। वइज़ल वुहूशु हुशिरत और जिस दिन वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएँगे। वहशी जानवर आपस में एक-दूसरे के जो प्रे एंड प्रेडेटर्स होते हैं वो इकट्ठे तो नहीं होते ना बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत सारे वहशी जानवर जो हैं, वो भी इकट्ठे हुए होंगे क्योंकि वो होश बाख्ता हुए होंगे, यानी वो इतना सख्त दिन होगा क़यामत का। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत और जिस दिन क्या होगा कि समंदर को भड़का दिया जाएगा। मैंने बताया था कि वाटर का जो फ़ॉर्मूला होता है अगर आप इसको खोल दें, तो एक जलता है, एक जलाता है। तो इसलिए यानी खोल दें मतलब H2O को अलग-अलग कर दें, उसको मॉलिक्यूल लेवल पे ले आएँ, तो एक जलाता है और एक उसको भड़काता है। तो इस तरीके से उसका भी हिंट हमें मिलता है। तो वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत और ये जो है ना वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत ये जो आयत है, ये फिर वापस दूसरे उसकी बात है। यानी पहले क़यामत के दिन की यहाँ तक जो आयत मैंने अभी तक पढ़ी है, आयत नंबर 6 तक पढ़ा था ना, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत और आयत नंबर 6 तक क़यामत के दिन की बात है और जो 7वीं आयत है, वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत ये दूसरे नफ़खे की बात है। यानी जिस दिन सब लोग ख़त्म हो जाएँगे, क़यामत बर्पा होके सब एवरीथिंग फिनिश्ड और फिर उसके बाद जब तक अल्लाह चाहेंगे सारी इंसानियत कब्रों में रहेगी और फिर दूसरा जो सूर फूँका जाएगा, जो इसराफ़ील ब्लो करेंगे जब ट्रम्पेट सेकंड टाइम, तो उस वक़्त जब सारे लोग क्या होगा कि वज़न नुफूस ज़ुव्विजत जब कब्रों से उठाए जाएँगे और उनके उनकी जान, उनकी नफ्स से वापस उनके जिस्म, उनकी रूहों से वापस जोड़े जाएँगे। तो ये उस दिन की बात है और इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था। अब इन सारी बातों को करने के बाद यानी 6 आयत पहले क़यामत के दिन की, 7वीं आयत जो है वो आखिरत में वापस उठने की, ये इतने बड़े-बड़े वाक़यात जिनमें इतना बड़ा टाइम का गैप भी मौजूद है। उनके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पॉइंट हाइलाइट कर रहे हैं, वो क्या है कि वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत और जब ज़िंदा घड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत कि आखिर आपको किस गुनाह की बिना पे नहीं आपको नहीं है, किस गुनाह में मारी गई हो। तो अब यहाँ पे मैं रोक के आपको छोटी-सी एक बात बता दूँ कि ये वो सूरा है जो
پہلی بار اس سے پیچھے تو میں نے جو بھی پہلا ریویو سننے کے بعد آپ جو سنیں گے سورہ مسد تک، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈفرنٹ پولیٹیکل سنیریوز پہ بات ہو رہی ہے، یا الفاتحہ کے ذریعے سے اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، عقائد کی بلڈنگ ہوئی، وہ ہوا. لیکن یہ پہلی سورہ ہے، یہ پہلی سورہ ہے. سورہ تکویر is the first surah where Allah is pinpointing the uh, social issue or Allah is exposing the corruption and evil of that society. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوشل ایول کو فرسٹ ٹائم ایکسپوز کر رہے ہیں. ریولیشن آرڈر میں آپ یاد رکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو دوسرے والے قرآن کا حصہ آپ دماغ سے اس وقت نکال دیں کہ دوسرے سیکوینس سے ہمارے پاس موجود ہے. ابھی ہمارے پاس صرف 100 سے بھی کم آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آہستہ آہستہ گائیڈنس چیزوں کی مل رہی ہے. کچھ ہول ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے، جہنم جنت کی ابھی بہت زیادہ بات نہیں آئی، بہت زیادہ رولنگز آئی ہی نہیں ہیں. تو اس کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ پہلی سوشل ایول کے اوپر کیا کیا اتنے بڑے بڑے مسائل تھے اس سوسائٹی کے اندر، لیکن اللہ نے اتنی پہلی 8 آیات یا 7 آیات اتنا بڑے بڑے واقعات کا ذکر کر کے کس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کیا، کیا پوائنٹ ہے جو اللہ نے اٹھانا چاہا اتنی ساری قسموں کے بعد. کیا اللہ نے ایکسپوز کیا؟ ایکسپوزنگ the corruption of the or the evil of the society. And what was that? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جس دن اس چھوٹی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس معاملے میں گاڑی گئی، کس وجہ، کس بنا پہ، کس گناہ میں تم ماری گئی. As Allah is equating the bearing of young girl alive with those big events. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف یہ بڑے بڑے جتنے ایونٹس کا ذکر کر رہے ہیں، ایک دم ان کی ہر چیز کی قسم کی ہوئی ساری آیات آیتیں قسمیاں ہیں، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں ہر چیز کی. قسم اٹھانے کے بعد ایک بچی سے پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ان بڑے بڑے حادثات اور ان بڑے بڑے واقعات کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک بچی کے زندہ گارڈ دینے سے، کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اس بچی کو زندہ گاڑ دیا، اسے کوئی چھوٹا معاملہ سمجھ رہے ہو جو عرب کے اندر سوسائٹی کے میں جو ہو رہا تھا، بیرنگ اور کلنگ گرل چائلڈ گرل alive. قرآن is hitting this issue in such a highest possible manner. اس سے بہتر ایکسپریس ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے یہ. کوئی دیکھے کہ کیسے میرے رب نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے. اس بچی کے پیچھے اللہ خود کھڑے ہیں، خود کھڑے ہیں. اور پھر یہ کتنی بچیاں ہیں، اور پھر کیا یہ بچیاں صرف یہی ہیں جن کو مٹی کھود کے گاڑ دیا جاتا ہے؟ یہ صرف اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ نہیں، پھر تو بہت طریقوں کی بات کی جائے گی نا. کیونکہ آج بچیوں کو صرف زندہ گاڑا نہیں جاتا، ان کو ڈسکریمنیشن جو کی جاتی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان، ان کو ایموشنل ٹارچر جو کیا جاتا ہے، ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو آئیڈینٹی کرائسس میں ڈالا جاتا ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن کے تھرو جو مشکلات آتی ہیں، لڑکوں کو ہمیشہ بہتر چیز ملتی ہے، لڑکیوں کو نیچے کیا جاتا ہے. شادی شدہ بچیوں کو سپورٹ سسٹم نہیں دیا جاتا. اسی طریقے سے ان کو لڑکوں کو بہتر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں. تو میں نے بہرحال اس پہ بہت لمبی بات کی ہے، وہ ہمارے الگ بھی ایک سیشن چلا تھا. آپ لوگوں کو اگر اس کی ڈیٹیل سننی ہے تو اس کو ضرور سنیے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس لیے ان آیات کی روشنی میں یہ ایک چیز بہت کلیئرٹی سے ہمیں ذہن میں آنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے بیٹے، بھائی، مرد کے ساتھ رحم کر رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو بیٹی کو پیچھے نہ رہنے دیجیے. کیونکہ اگر آپ بیٹی کو کسی درجے پہ بھی کم تر ڈیل کر کے انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں، اس کو آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال رہے ہیں، اس کو بے یقینی کا وہ دے رہے ہیں کہ شی کین ناٹ لک اپ ٹو بیک ٹو پیرنٹس، اور کسی درجے پہ بھی آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہے. اور جو سپریسڈ عورت ہوتی ہے نا، جو ظلم کا شکار ہو گئی، وہ پھر ہر
ہر جگہ اور ہر جگہ اپنا خالی کشکول لے کے نہ کسی ڈائریکشن میں بھی نکل جاتی ہے، اور ایسی ہی بچیاں پھر مردوں کے ہاتھوں بھی چڑھتی ہیں، ایسی ہی بچیاں برباد بھی ہوتی ہیں، ایسی ہی لڑکیاں بعد میں شادی کر کے اپنے نسل کو آگے بہتر طریقے سے لے نہیں چل سکتی، ایسی ہی لڑکیاں پھر باہر آم، آم، جب جاب کے لیے اس طرح نکلتی ہیں تو مردوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہوتی ہیں۔ اور ایسی ہی عورت کا ذکر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف میں بھی جو کیریکٹر، نام تو زلیخا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، جو کیریکٹر ہے نا اس کے بارے میں بھی مفسرون کہتے ہیں کہ وہ ویک کیریکٹر اسی لیے تھی کہ اس کو ایک مرد، اس کا جو شوہر تھا عزیز، وہ اس کو پورے طریقے سے ایموشنلی فلفل نہیں کرتا تھا، اس کی نیڈز کو پورا نہیں کرتا تھا، دیٹس وائی شی واز لائک دیٹ۔ تو بہرحال یہ وہ علماء کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریے، اور اسلامک سوسائٹی کو قیام کے لیے ہم بڑا کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو قائم کیسے کریں، اور ہمیں سٹیپس پتہ چلنے چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے۔ آج اگر ہم سوشل ایشوز میں سے یہ پہلا ایشو اللہ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے بارے میں اس پہ غور کر کے اپنے گھروں میں اس کو امپروو کرنا شروع کر دیں، تو ایک ہیلدی ایسا ایٹماسفیئر، جس ایٹماسفیئر میں بچی ہیلدیلی پڑھے، اس کو پتا ہو کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ رحم اور احسان کا معاملہ، نعمتوں کا دینا، اس کے ساتھ اس کے اوپر خرچ کرنا اسی طرح کیا جائے جیسے دوسری اولادوں پہ کیا جاتا ہے، تو یقین مانیے کہ ہماری سوسائٹی ملین ٹائمز بیٹر ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس کی بنیاد ایک باپ ایک گھر کے اندر سے سٹارٹ کرتا ہے، پھر بھائیوں کی باری آتی ہے، پھر دوسروں کی باری آتی ہے، پھر شوہر کی باری بعد میں آتی ہے، ساروں کی بعد میں۔ تو دس از ویری سگنیفیکنٹ، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اف مسلمز آر اور ہاں، اور دوسری بس آخری یہ بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ فنشنگ بیکاز نہیں چل پاؤں گی آگے، لیٹ ہو گیا ہے، کہ اسلام جو ہے وہ اسلام بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم عورت کے کیریکٹر کو ویک پارٹ آف دا سوسائٹی بنا کے چلیں، آپ اسے ابیوز کرنے لگیں یا اس کو بیری الائیو کرنے لگیں، اسلام عورت کے لیے یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ اسلام نے سب سے پہلے ویمن رائٹس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے، سب سے بات کیا کی ہے، مطلب اس سوسائٹی میں اس ایول کو، اس کرپشن کو ختم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہائی لائٹ کی، اور آج پھر ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کی کوئی جو سوسائٹی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، وہ جانے یا نہ جانے، لیکن جتنا اسلام نے عورت کے بارے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اللہ خود اس کی پروٹیکشن کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی بات کی، اور اس نظام کی جو بنیاد بیسک یونٹ ڈالا وہ یہی ڈالا کہ سوسائٹی میں سب سے پہلی کرپشن جو ختم ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی، ایک عورت، ایک لڑکی، اس کا احساس کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی کیئر کرنا۔ تو if Muslims are not understanding and implementing that, that's not the problem of Islam. Rather, that's our self-centered problem. ہم self-created problem, sorry. یہ ہمارا اپنا created problem ہے۔ اگر اسلام صرف عورتوں کو ہی کوئی یہ بتا دے کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، نہ صرف بات کی ہے، اس مسئلے کو اس طریقے سے ایڈریس کروایا ہے کہ اس ایول کو ختم کیا جائے سوسائٹی سب سوشل ایشوز کو چھوڑ کے اس کو لیا گیا، تو کیا عورتیں اس اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن نہ ڈیولپ کر جائیں؟ لیکن ہمیں اس طرح بات بتائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال وی آر اسٹاپنگ ہیئر۔ اس کے دو تھیمز اور ہیں، دو پوائنٹس اور ہیں اس سورہ کے اندر، وہ انشاءاللہ پھر جب نیکسٹ 3 سورہ آخری جو کروں گی ان کا ریویو، تو اس کے ساتھ میں اس کو کروں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں نے لنک شیئر کیا ہے گروپ کے اندر، پلیز کائنڈلی لنک شیئر کریے گا گروپ کے اندر۔ جو لوگ آج نئے آئے ہیں وہ لوگ ایک فارم فل کر دیں پلیز،
वो फॉर्म का लिंक यहाँ ग्रुप में भी भेज रहे हैं और दूसरे ग्रुप्स में भी भेज देंगे। फॉर्म फिल करके अगर आप लोगों ने तफसीर के ग्रुप जॉइन करना है, तफसीर का ग्रुप, वो फॉर्म फिल करके आप ग्रुप काइंडली जॉइन करेंगे। तो एक ये कर लें और दूसरा जो मैंने आप लोगों को प्लान बताना था वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से अ जो सूरा नंबर 1 से सूरा अलग से जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हमारी पीछे से अवेलेबल मतलब स्टार्ट से हमारी हैं तफसीर की, वो हम ऑन कर रहे हैं। लेकिन इट्स लाइक अ डेली चैलेंज। हर दिन आपको तकरीबन 1.5 घंटा कमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये चैलेंज पूरा नहीं करेंगे और ये कोई 5 वीक्स हैं, जिसके अंदर हमने पिछली तमाम सूरतों की तफसीर कवर करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ क्या होगा, उसके बाद हमारा एक ग्रैंड एग्ज़ाम है फॉर होल सेमेस्टर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पूरा सेमेस्टर जो हमारी 10 सूरतें हैं पहली और इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ बन जाती हैं, उसकी डिटेल्स मैं लिख दूँगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें ग्रुप में। तो हर रोज़ आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा। इस एंगल से आप जाके कवर कर सकेंगे 5 वीक्स में और उसके बाद हम एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक छोटी-सी ceremony about the people who alhamdulillah have covered up, who passed the exam, जो सेमेस्टर 2 के लिए रेडी होंगे, जो रेगुलर है, काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं इंशाअल्लाह वो फिर अनाउंस करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ। ठीक है? So अपने टाइटन अप, fasten up your seat belts for this challenge कि मैंने हर हाल में कवर करना है और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह 1.5 घंटा तो हर कोई निकाल ही लेगा। तो हर कोई अपनी फिर तैयारी भी हो जाएगी और एग्ज़ाम के हमारे 75% पासिंग मार्क्स हैं। 75% पासिंग मार्क्स हैं। आप कहेंगे कि पास ना किया तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। डेफ़िनेटली इस बार बहुत कुछ होगा। तो ये तो नहीं है कि किसी को रोक दिया जाएगा आगे जाने से या करने से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें वो शायद शामिल ना हो सकें वो लोग। तो तफ़सीर तो सारों के लिए रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, लेकिन few more things might not be for those who are not going to uh, take the things seriously now onwards. तो आप लोग चलिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छे तरीके से चलिए, प्लान साथ-साथ आपको मिलता रहेगा, मैसेजेस पढ़ा करें ग्रुप से और और कोई अगर क्वेश्चन है तो इंशाअल्लाह आप बताएँ। मैं फिर ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ एंड आई वांटेड कि हर कोई इस रिकॉर्डिंग को साथ ही सुन ले, इसलिए मैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।